ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کہ ہر کنٹری سے جو بندے ہیں جو لوگ ہیں وہ دوسرے کنٹری ریلوکیٹ ہو رہے ہیں فار ڈفرینٹ پرپسز. میں جس میں ایکسپرٹیز ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ میں آئی ایم اے پائنیئر ان پاکستان ٹو انٹروڈیوس دیز پروگرامز, وہ یہ ہے کہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اور ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ پروگرامز ہیں. اچھا, پاکستانیوں کی تو فیوریٹ ڈیسٹینیشن امریکہ ہے, یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے. کیا یہ ممالک بھی سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ دیتے ہیں؟ جب آپ کو 5 سال کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے یا 5 سال کے لیے امریکہ گرین کارڈ مل جاتا ہے, تو کینیڈا میں 5 سال میں 3 سال رہنا ضروری ہے. یہ ایک سیکریفائس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں بڑے ویل سیٹلڈ ہیں, ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ ایک بندے کی اسٹیل مل ہے اور اتنا بڑا بزنس ہے پاکستان میں, تو وہ اس کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکے. کئی لوگوں نے امریکہ کا پاسپورٹ چھوڑ کے یورپین پاسپورٹ یا کریبین لیے کیونکہ وہاں اگر وہ $10 ملین کما رہے ہیں تو اس میں سے $5 سے $6 ملین جیسے میں نے کہا ٹیکس چلا جاتا ہے. اب وہی لوگ آگے دبئی کیوں بزنس کر رہے ہیں کہ دبئی میں 0% ٹیکس ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کنٹری میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں کا لا اینڈ آرڈر کیسا ہے. وہاں پہ جو پرتگال از اے تھرڈ سیفسٹ کنٹری ان یورپی یونین. اور جسٹ ٹو اٹینڈ میٹنگز ان یورپ وداؤٹ گیٹنگ ان لائن ٹو گیٹ ویزا. ہم ان کو ایک رائٹ پروگرام جو ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کے بجٹ کے حساب سے, ان کے بزنس کے لحاظ سے, ان کی فیملی سے لحاظ سے, تو بیسٹ پروگرام ان کو جو ہے ریکمینڈ کریں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے ہمارے بڑے اسپیشل مہمان ہیں, اور میں نے آج سے پہلے اس پوڈ کاسٹ پہ کبھی بھی اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا ہے, تو پہلی مرتبہ ہے, اور مجھے پرسنلی یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے, اور آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیوں, کیونکہ پاکستان سے کافی لوگ جو ہیں خفا ہیں, باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ کہیں اور دوسرے ملک میں سیٹل ہو جائیں. اور احسان خالق صاحب سے میری اس پر بات ہو رہی تھی, جو آج کے ہمارے مہمان بھی ہیں, اور سعد احسن امیگریشن لا فارم کے CEO بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنیز چائنا میں خوش نہیں ہے, امریکنز امریکہ میں خوش نہیں ہے, کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے ملک میں خوش نہیں ہے اور دوسرے ملک جانا چاہتا ہے. سر تو ایسا کیوں ہے, مطلب کہ لوگ اپنے ملکوں میں کیوں خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں, اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں. لائک جیسے میں نے کہا امریکہ میں کیوں خوش نہیں ہے, کیونکہ امریکہ میں جو ٹیکسیشن ہے اس وقت بہت اسٹریسفل ہے. آپ کا جو ہے وہ ورلڈ وائڈ انکم کے اوپر ٹیکس ہے, تو امریکنز جو ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو موو سم ویئر کہ جہاں پہ وہ اپنی آدھی انکم وہاں ٹیکس کے مد میں دے دیتے ہیں. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسے جہاں چلے جائیں جہاں پہ ٹیکس ہیون ہو. لائک وہ زیادہ IT سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کے پاس ایسی پروڈکٹس ہیں جہاں سے وہ اپنے ٹیکسیشن کو بچا سکتے ہیں. لائک اگر وہ $1 ملین کماتے ہیں تو اس میں سے 600,000 تو وہ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو امریکنز ہیں اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں, اینڈ دے آر موونگ اراؤنڈ دی ورلڈ, جس میں سب سے زیادہ پورچگل کے اندر جو لاسٹ ایئر گولڈن ویزا تھا اس میں سب سے زیادہ امریکن کی اپلیکیشن تھی. چائنیز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز پوری دنیا میں ایکسپورٹ اس وقت ٹاپ پہ ہیں, تو چائنیز کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, چائنیز بھی اپنے ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے ہر کنٹری کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ یہ سمجھیں اسٹریس ہے, جس کی وجہ سے کہیں جیسے UK میں ہیلتھ کیئر ہے. آئی واز ان دبئی, تو میں وہاں سے مجھے بہت برٹش ملے, وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہمیں تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی ڈاکٹر سے, اور جو 3 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو دبئی میں ہم بہت خوش ہیں, یہاں ٹیکس بھی نہیں ہے, اور اگر ہم نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پرائیویٹ, وی کین بک اپوائنٹمنٹ سیم ڈے, ہم جا کے اپنے آپ کو جو ہے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں. تو ہیلتھ کیئر از ویری امپورٹنٹ. تو اس طرح سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کہ ہر کنٹری سے جو بندے ہیں جو لوگ ہیں
وہ دوسرے کنٹری ری لوکیٹ ہو رہے ہیں فار ڈفرینٹ پرپسز. احسن بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کا پرسنل انٹرسٹ جو تھا یہ امیگریشن والی سائٹ پر کس طرح آیا؟ مطلب کہ آپ نے گلاسگو سے جو ہے وہ MS کیا ہوا ہے انٹرپرینورشپ میں, وہاں سے اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک دن بس سوچ لیا کہ بس مجھے امیگریشن کا کام کرنا ہے, یا آپ کا کریئر ٹریجیکٹری کس طرح رہی؟ MS کرنے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ڈائریکٹلی یہاں پر آ گئے یا کچھ اور چیزیں ٹرائی کی اور وہ پلے نہیں پڑی؟ نہیں, کچھ بھی میں نے ٹرائی نہیں کیا. فارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جب میری اسٹڈیز جاری تھی تو مجھے ایک جاب ایسی ملی کہ جو کہ امیگریشن ریلیٹڈ تھی, اور میں اس کے اندر چلا گیا, اور اس کے بعد مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے فیلڈ لگا, اور اس میں مجھے میری جو پہلی جاب ہی تھی وہ بھی ایک امیگریشن فرم کے اندر ہی تھی. تو وہ مجھے اتنا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا گیا کہ میں نے 2 سال وہاں کام کیا, اور اس کے بعد میں نے اپنی جو ہے فرم اسٹیبلش کر لی, اور اس وقت سے لے کے 20 ایئرس کا یہ سفر ہے کہ میں اس کے اندر ہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سم تھنگ یہ جو بزنس ہے اس کے لیے میں بنا ہوں, اور میں آئی ایم تھینک فل ٹو اللہ کہ میں سکسیزفل ہوں, مجھے کوئی نو ریگریٹس, اور آئی ایم سو ہیپی. اچھا احسن بھائی, 2 قسم کی امیگریشنز ہوتی ہیں جو ہم پاکستان میں جو کامن ہے, جو سب سے جو ہر جگہ ہے, جو بڑی وافر مقدار میں ہے, کہ ہم اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہی امیگریشن ملتی ہے, خواہ وہ یورپ میں پڑھائی ہو, خواہ وہ UK میں پڑھائی ہو, خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھائی ہو, یہ والی ہمیں بڑی کامن ملتی ہے. بٹ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, جو کہ ہم آپ سے تھوڑا پوچھنا بھی چاہیں گے کہ یہ سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, سٹیزنشپ ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, کس قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو 2 قسم کی بڑی امیگریشنز ہیں رائٹ, جو دنیا میں چلتی ہیں, ایک اسٹوڈنٹس کی اور ایک یہ انویسٹمنٹ کی, آپ پرٹیکولرلی کون سی سائٹ کو کیٹر کرتے ہیں, کون سی سائٹ کے کسٹمرس کو کیٹر کرتے ہیں؟ جی, آپ نے بہت اچھا یہ کویشچن کیا. اچھا, یہ اس میں جو اسٹوڈنٹ والی ہے اس کو ہم اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں, لائک کینیڈا بھی چوز کر رہے ہیں یا آسٹریلیا کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کو وہاں ورک پرمٹ مل جاتا ہے, پھر وہ کچھ ٹائم وہاں گزارتے ہیں تو ان کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے, جس کو ہم اسکلڈ امیگریشن بھی کہتے ہیں, اس کو کنونشنل امیگریشن بھی کہتے ہیں, اور جس میں نے کافی کام کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے, یا وہ ایک ٹیچر ہے, یا ایک ڈاکٹر ہے, اس کو یا انجینئر ہے, یا جیسے آپ نے کہا اسٹوڈنٹ ہے, وہ جا کے وہاں پہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر لیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, تو اگر کسی دوسرے ملک ری لوکیٹ کر جائیں فیملی کے ساتھ, کینیڈا چلے جائیں, UK چلے جائیں, جا کے وہاں پہ ان کو ایک اچھی جاب مل جائے, ایک اچھا لائف اسٹائل مل جائے, تو اس وجہ سے وہ اسکلڈ ٹائپ امیگریشنز ہیں. اور جو میری کمپنی ہے, جو میں جس میں ایکسپرٹیز ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ میں آئی ایم اے پائنیئر ان پاکستان ٹو انٹروڈیوس دیز پروگرامز, وہ یہ ہیں کہ سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ اور ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ پروگرامز ہیں. یہ وہ پروگرامز ہیں جو کہ ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس کے لیے ہیں. ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز وہ لوگ جو کہ پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں بہت ویل سیٹلڈ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ریل اسٹیٹ میں ہیں, یا کسی پروڈکشن میں, مینوفیکچرنگ میں ہیں, اور لیکن وہ کسی اور ملک میں جا کے رہ نہیں سکتے. وہاں ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ اپنے ملک میں بہت ویل سیٹلڈ ہے, اور وہ اپنے ملک کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کے لیے بہت مشکل ہے چھوڑ کے جانا اور کسی جگہ رہنا. جیسے کینیڈا, آسٹریلیا, UK, USA کے اندر جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, آپ کو ایک ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو پروگرامز ہمارے پاس ہیں اس میں یہ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, لائک آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, آپشنز ہیں, لائک آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں, جیسے کریبین کنٹریز ہیں وہ پاسپورٹ دیتے ہیں, آپ سٹیزن شپ دیتے ہیں. جیسے یورپین, اس میں آپ ریل اسٹیٹ انویسٹ کرتے ہیں, جیسے پرتگال کا پروگرام تھا, پہلے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ تھی, اب انویسٹمنٹ فنڈ ہے, گورنمنٹ کا اپرووڈ فنڈ ہے, آپ اس کے اندر 5 سال کے لیے انویسٹ کریں, آپ کو وہاں رہنا نہیں پڑتا, آپ نے صرف سال میں 7 دن رہنا ہے. 5 سالوں میں آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو مینٹین رکھنا ہے, اور 5 سال بعد یو کین کوالیفائی فار سٹیزن شپ. آپ سٹیزن شپ کی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. جیسے مالٹا ہے, اس کے اندر آپ ڈونیشن دیتے ہیں 125,000 یوروز ٹو گورنمنٹ, اور آپ کو رہنا نہیں پڑتا, آپ کو لائف ٹائم پوری فیملی کے ساتھ PR مل جاتا ہے, جو کہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے پورے یورپی یونین میں, شینجن میں آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. اس طرح گریس ہے, اسپین ہے. تو یہ جو یورپین پروگرامز ہیں ان کو ہم ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہ امیجیٹ پاسپورٹ نہیں دیتے, اور اس کے لیے آپ کو ریزیڈنس لینا پڑتی ہے, اور اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, 5 سال ہے, کسی جگہ 7 سال ہے, تو لینے کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے. اور جو کریبین ہے وہ آپ کو اسٹریٹ وے آپ نے وہاں پہ یا تو ڈونیشن دے دینا ہے گورنمنٹ کو, 100,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, یا پھر آپ ریل اسٹیٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر آپ انویسٹ کریں گے 5 سال کے لیے, اور لیکن آپ کو اسٹیٹ وے سرٹیفکیٹ آف نیچرلائزیشن, آپ نیچرلائز ہو جاتے ہیں, وہاں کے سٹیزن بن جاتے ہیں, اور آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے.
تو یہ دو فرق ہیں جو آپ نے مجھ سے تو جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں وہ لیٹر والی سائڈ پہ ہیں, ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ اور جو ہے سٹیزنشپ ہے. پاکستانی لوگ زیادہ تر جو ہیں کون سی ڈیسٹینیشنس کو ویسے پریفر کرتے ہیں, اور پاکستانیوں کا تو ایک جو رجحان ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے نہ لگیں یا پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں نارملی بیکاز آف جو اسپینڈنگ پاور ہے ہم پاکستانیوں کی وہ اتنی نہیں ہے. تو آپ کے پاس جس قسم کی اپلیکیشنز آتی ہیں, اول تو یہ کہ ایک اچھا فلو ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ یا ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کی طرف ان کا رجحان ہے یا نہیں, یا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو وہاں پر ٹائم گزار سکتے ہیں, کیونکہ نارملی دیکھا یہ گیا ہے نا کہ آپ 3 سے 5 سال یا 7 سال کا ایک دورانیہ کسی ملک میں گزارتے ہو, وہاں کی زبان سیکھتے ہو, ساری چیزیں سیکھتے ہو, اور اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو ان کے پی آر کے لیے تو نہیں, سٹیزنشپ کے لیے. تو نارملی پاکستانیوں کا اس معاملے میں کیا رجحان ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, بیکاز 20 سال سے آپ اس انڈسٹری میں, تو کس طرح آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیے یہ نمبرز بہت کم ہیں جو کہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ اتنی اسپینڈنگ کرتے ہیں. یہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ لوگ اتنا اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اب یہ رجحان چینج ہو گیا. اس کی 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ کووڈ آیا. جب کووڈ آیا, کووڈ کے اندر لوگوں کی موبلٹی رک گئی, امبیسیز بند ہو گئیں, لوگ ویزا لیتے تھے, ٹریول کرتے تھے. جب 1 سال یا 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا, اب ایک بندہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, ملٹی ملینئر ہے, اس کا ورلڈ وائڈ بزنس ہے, اب وہ بیچارہ ٹریول ہی نہیں کر سک رہا, اینڈ ہی از فیلنگ ہیلپ لیس. اس کو ریلائز ہوا کہ نہیں, اس کے پاس کوئی ایسا ریزیڈنسی یا سٹیزنشپ دوسرے کنٹری کی ہونی چاہیے تھی, ایٹ لیسٹ وہ ٹریول کر سکتا. کئی لوگوں کے بچوں نے پڑھنے کے لیے جانا تھا, وہ 1 سال تک اپنی یونیورسٹیز کی فی پے کر دی, لیکن دے کوڈ ناٹ ٹریول, وہ اپنی یونیورسٹی جوائن نہیں کر سکے. لیکن وہ لوگ جا سکے جن کے پاس آسٹریلیا کا پاسپورٹ تھا یا پرتگال کا پاسپورٹ تھا یا کسی کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ تھا. تو انہوں نے فیل کیا کہ یہ ایک چیز تھی جس کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تھا. پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں, ہمیں تو ویزا مل جاتا ہے, ہم ٹریول کر لیتے ہیں, ہمیں ایسا چیز کی ضرورت نہیں ایک سیکنڈ پاسپورٹ کی یا ریزیڈنسی کی. اس کے بعد ان کو ریلائز ہوا کہ نہیں جی, ہمیں جو ہے وہ پاسپورٹ لینا چاہیے. اس وقت ایک اس کی ڈیمانڈ بڑی, لوگوں نے اس کے اوپر بھی اسپینڈ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو فیل ہوا ہائی نیٹ ورتھ کو, جیسے ان کے پاس ایک اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, ایک اچھا لائف اسٹائل ہے, تو یہ ایک سیکنڈ پاسپورٹ از آلسو پارٹ آف دیئر لائف اسٹائل. تو یہ بن گیا. اس کے بعد پھر دوسرا فیکٹر یہ بنا کہ ابھی ریسنٹ اسی کنٹینیوٹی ہے اسی کووڈ کی, کہ آپ کی ایمبیسیز کے اندر ایک بیک لاگ اتنا بڑا بن گیا اپلیکیشنز کا کہ اب آپ نے ٹریول کرنا ہے. فرض کریں آپ کی جرمنی میں کوئی ایگزیبیشن ہے, تو آپ کو 3 مہینے بعد وہاں جانا ہے, تو آپ کو 3 مہینے تک اپائنٹمنٹ ہی اویلیبل نہیں ہے اپلیکیشن سبمٹ کرانے کی. آپ اپنے شیڈیول کے مطابق ٹریول ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنا اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بندے کو, جس طرح سب گرو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح گرو ہی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی ان کو فیل ہوا کہ ہم جتنا بزنس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ ہمیں کنوینئنس دے گا, ہمیں وہ بینیفٹس دے گا کہ جس کی وجہ سے ہم ٹریول کر سکیں گے, ہمیں موبلٹی مل جائے گی, ہم اپنے بزنس کو گرو کر سکیں گے. اور لوگوں نے کیا, لوگوں نے وہ پاسپورٹ لیے, پھر ورلڈ وائڈ ٹریول کیا, جہاں ان کو اپرچونیٹیز ملی وہ وہاں گئے, ان کے بزنس نے بھی گرو کیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ابھی ریسنٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی. پہلے لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی اور یہ پروگرام اتنے پاپولر نہیں تھے. یہ کووڈ سے, یہ آپ سمجھیں 2000 سے یہ زیادہ پاپولر ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ اب اس کے اوپر انویسٹ کریں. ویسے پاکستانیوں کی تو فیوریٹ ڈیسٹینیشن امریکہ ہے, یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے. کیا یہ ممالک بھی سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ دیتے ہیں؟ یہ ممالک بھی دیتے ہیں, سٹیزن شپ تو نہیں دیتے, لیکن ان کے پروگرام یہ آپ کو ریزیڈنس دیتے ہیں. لائک امریکہ میں ہم جیسے ہم یو کے میں ریزیڈنسی کہتے ہیں, امریکہ میں اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں. کینیڈا میں ڈفرینٹ نام ہے, کینیڈا میں اس کو پرماننٹ ریزیڈنس کہتے ہیں. جب آپ کو 5 سال کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے یا 5 سال کے لیے امریکہ گرین کارڈ مل جاتا ہے, تو کینیڈا میں 5 سال میں 3 سال رہنا ضروری ہے. یہ ایک سیکریفائس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں بڑے ویل سیٹلڈ ہیں. ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک بندے کی اسٹیل مل ہے اور اتنا بڑا بزنس ہے پاکستان میں, تو وہ اس کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکے گا. تو اس کے لیے مشکل ہے وہاں جا کے رہنا. تو وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کے لیے الٹرنیٹ آپشن کون سی ہے جس میں اس کو نہ رہنا پڑے, اور اس کو کوئی ایسا پاسپورٹ ملے جو کینیڈا کی طرح کا ہی ہو, اور اس کے وہی اس کو بینیفٹس ملے, اس کو ٹریول کر سکے پوری دنیا میں. تو اس وجہ سے جو ہے جو امریکہ ہے, امریکہ میں بھی لوگ پرائورٹی دیتے ہیں. امریکہ میں اب کچھ لوگوں کی پرائورٹیز اس وجہ سے ہیں کہ کئی آپ کے فیملیز پاکستانی بہت زیادہ رہتے ہیں, تو ان کی ہوتی ہے کہ میری بہن وہاں رہتی ہے, میرا بھائی رہتا ہے, تو میں جاؤں گا, میرا آلریڈی بزنس کچھ سیٹلڈ ہے فیملی کا, تو مجھے وہ سپورٹ کرے گا. لیکن اس کے باوجود پھر دوسرا فیکٹر ہے, کئی لوگوں نے گرین کارڈز لیے لیکن وہ ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کر سکے تو ان کو ودرا کرنے پڑے.
تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو اب بھی ریئلائز ابھی ہو رہا ہے کہ جو امریکہ یا کینیڈا کے اندر جب آپ بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ بزنس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس بینیفٹس کہاں پہ ہیں اور ان کا بزنس کون سی ایسی جگہ جہاں پہ زیادہ گرو کر سکتا ہے, زیادہ بہتر طریقے سے وہ آگے موو آن ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کئی لوگوں نے امریکہ کا پاسپورٹ چھوڑ کے یورپین پاسپورٹ یا کریبین لیے, کیونکہ وہاں اگر وہ $10 ملین کما رہے ہیں تو اس میں سے $5 سے $6 ملین جیسے میں نے کہا ٹیکس چلا جاتا ہے. اب وہی لوگ آگے دبئی کیوں بزنس کر رہے ہیں کہ دبئی میں 0% ٹیکس ہے, کریبین کا پاسپورٹ کیوں لیتے ہیں بس 0% کارپوریشن ٹیکس ہے. اب مالٹا میں لوگ کیوں ریزیڈنسی, چائنیز سب سے زیادہ وہاں انویسٹ کر کے ریزیڈنسی لے رہے ہیں کیونکہ مالٹا کے اندر لوئسٹ ٹیکسیشن ہے 12%. آپ مالٹا میں کمپنی سیٹ اپ کرتے ہیں, وہ پوری کمپنی یورپ میں بزنس کرتی ہے, جرمنی, فرانس میں, تو یو آر سیونگ الٹیمیٹلی. جس کا سائز کمپنی کا بڑا ہے تو ان ٹرمز آف ٹیکسیشن وہ بہت کچھ جو ہے بچا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر نارملی آپ کے پاس جب کوئریز آتی ہیں کسٹمرز کی, تو جس طرح میں نے کہا کہ سب کی پریفرنس جو ہوتی ہے امریکہ ہوتی ہے, کینیڈا ہوتی ہے, یہ ممالک ہوتے ہیں, لیکن آپ نے بتایا کہ یہ ممالک ایسے ہیں کہ یہاں پر ٹائم گزارنا اور ٹائم کی قربانی دینا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ $1 ملین جو ہے ہمارے پاس انویسٹ کر لیں اور آپ نے کر دیا اور اگلے مہینے آپ کا پاسپورٹ آ گیا, ایسی اسٹوری نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کو 5 سال گزارنے ہیں. ہر کنٹری کا ایک لا ہے, ایک ٹائم ڈیوریشن آپ نے سال میں وہاں پر گزارنا ہے. اگر تو آپ وہ قربانی دے سکتے ہیں تو صحیح ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے 3 سے 5 سال جو ہیں وقف کر سکتے ہیں وہاں پر گزارنے کے لیے اور وہاں پر نئی اپرچونیٹیز تلاش کرنے کے لیے, پھر تو صحیح ہے. لیکن ادروائز پھر یہ کنٹریز آپ کے لیے نہیں ہیں. تو یہاں پر 2 ہمارے پاس سیگمنٹس بنے آپ کے پاس آنے والے کسٹمرز کے. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ احسن بھائی پیسے بھی ہیں اور ہم قربانی بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امریکن اور کینیڈین پاسپورٹ ہی ملے. پھر دوسرے وہ لوگ ہیں, وہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں جو کہ کہتے ہیں احسن بھائی دیکھیں پیسے آپ بے شک ڈبل لے لیں لیکن یہ رہنے کا نہ کہیں. تو ان کسٹمرز کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور ان کسٹمرز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ مطلب ان کے لیے اسپیسیفک کنٹریز ہیں اور ان کے لیے پھر دوسری قسم کی کنٹریز ہیں. جی. اب اس میں جو آپ کا جو کویشچن ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ لوگ آتے ہیں تو ان کا پرائورٹی کچھ اس طرح, جیسے میں نے کہا ان کا بزنس کسی حد تک کچھ نہ کچھ اتنا زیادہ USA میں ہوتا ہے کہ وہ اس لیے سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں. جیسے وہاں پہ EB-5 پروگرام ہے, آپ 800,000 وہاں انویسٹ کرتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس کے اندر آپ نے ڈفرینٹ سرٹن اماؤنٹس ہیں جس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. لائک کینیڈا میں PR فیڈرل جو انویسٹر پروگرام ہے اس کے لیے آپ نے 800,000 گورنمنٹ کو دینے ہیں فار 5 ایئرس, اور آپ نے اس میں 5 سال کی آپ کو PR مل جائے گی اور اس کے بعد 3 سال آپ نے رہنا ہے. اب اس میں جو لوگ ہیں ہماری جو انیشیل ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہمارے سے انفارمیشن لیتے ہیں, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ڈسکشن کریں کہ آپ کی کیا پرائورٹیز ہیں, آپ کا بزنس کیا ہے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ کا فیملی کی پرائورٹیز کیا ہیں, بچوں کی ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کا کیا پلان ہے. اس کے مطابق جو ان کو سوٹیبل پلان ہوتا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ UK کی ریزیڈنسی لے لیں اور اس میں سال میں 183 ڈیز وہاں رہنا پڑتا ہے. بڑے سارے لوگوں نے جو چھوڑ دی کیونکہ وہ سال میں 183 ڈیز نہیں گزار سکے. پھر الٹیمیٹلی کیا تھا کہ ان کو وہ چھوڑ کے پھر آنا پڑا, اور پھر انہوں نے کیا پرتگال اپلائی کیا, یا پھر انہوں نے امریکہ لیا ہوا تھا, انہوں نے امریکہ چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں تو ہمیں تو ٹریول کے لیے ایک ڈاکومنٹ چاہیے تھا, پھر انہوں نے کریبین کی سٹیزن شپ لی. تو اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کسی کے لیے بھی جو بھی کسی پروگرام کو آپٹ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ایویلیویٹ کرے کہ اس کے کون سے ایسے ہیں کہ کہیں اس کا بزنس تو نہیں سفر کر جائے گا پیچھے سے اگر وہ یہاں نہیں رہے گا, کہیں اس کے لیے یہ پرابلم تو نہیں ہو جائے گی کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتا اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں نے غلط فیصلہ کر لیا. اس وجہ سے پہلے یہ کنسلٹیشن ہم دیتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں 1-on-1 کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے, ویلیو آف منی کیا ہے, آپ کے بزنس کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے کیا پرائورٹیز ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی ایک رائٹ ڈیسیژن کرنا بڑا امپورٹنٹ. اور یہ بھی یہاں پر بھی اگین 2 سیگمنٹ بنتے ہیں. ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جن کو ایک ٹریول ڈاکومنٹ چاہیے اور ان کو ٹریول کرنا ہے, رائٹ, اور وہ پاکستان میں خوش ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے دوسرا پاسپورٹ جاتے ہیں کہ کل ان کی جرمنی میں میٹنگ ہے یا کل کہیں پہ ایکسپو ہے, تو بجائے یہ کہ مہینوں بھر لائن میں لگنا پڑے اور ان کو اپوائنٹمنٹ نہ ملے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہے, جس ہم نے ٹکٹ لینا ہے اور ہم نے اڑ جانا ہے. تو یہاں پر بھی 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. جی ایسے ہی ہے. اب اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ الحمدللہ پاکستان میں بڑے خوش ہیں, اور خوش ہیں تو اس وجہ سے وہ کہیں اور نہیں رہ سکتے. یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہے, ان کا بزنس ہے, فیکٹری ہے, ریل اسٹیٹ ہے, ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز کی کنسٹرکشن کمپنی ہے. تو اب ان میں جیسے آپ نے کہا
کہ دو طرح کے لوگ ہیں. اب وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بالکل ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ جی ہم نے فردر سیٹل ہونا ہے, کیونکہ ان کا یہاں اتنے اسٹیکس ہیں, پاکستان میں اتنے سیٹلڈ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو یہیں رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ 3rd جنریشن یا 2nd جنریشن سے پاکستان میں کسی نہ کسی بڑے بزنس کے اندر انوالو ہیں. تو وہ لوگ پھر یہی ہوتا ہے کہ جی اب ہمیں ایک پاسپورٹ مل جائے جس کی وجہ سے کل کو ہمیں ویٹ نہ کرنا پڑے, ویزا ریجیکشن میں بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. اب اس وقت تو اتنی انسرٹن سچویشن ہو گیا انفارچونیٹلی پاکستان میں اکنامکلی, تو اب کچھ ایمبیسیز آپ کو اتنا برا بیہیو کرتی ہیں کہ آپ کو پہلے ویزا ملا بھی ہوا پھر بھی ریفیوزل ہو جاتی ہے. تو پھر آپ ایک یہاں پہ اتنے ویل سیٹلڈ بزنس مین ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے, اتنا میرا بزنس ہے, میں آئی کوڈ ناٹ ٹریول. تو وہ لوگ جو ہیں وہ صرف پاسپورٹ لے رہے ہیں کہ ان کو ایمبیسیز کے خجل خرابی نہ کرنی پڑے اور ان کو وہاں ٹائم ویسٹ نہ ہو. پھر آپ نے پاسپورٹ چلا جاتا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پاسپورٹ آپ کو واپس کب ملنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں صرف پاسپورٹ لیا اور یہ سٹیزن شپ لی اور ان کو موبلٹی مل گئی, انہوں نے اپنا بزنس کیا, وہاں سیمینارز میں گئے یا ایگزیبیشنز میں گئے, اپنے پروڈکٹ کو لے کے گئے, اپنا شو کیس کیا, ایگزیبیشن کی, واپس آ گئے. دوسرے وہ لوگ ہیں کچھ اس طرح سے پلان کر رہے تھے کہ انہوں نے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یورپ میں آپ کسی جگہ پہ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن از ویری ایکسپینسو. کچھ کنٹری تو آپ کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ وہاں پہ کچھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یورو کی انویسٹمنٹ کر لیں, ہمیں ریزیڈنسی مل جائے اور ان کے بچوں کی ایجوکیشن وہاں فری ہو جائے. اب اس کے کسی کے 4 یا 5 بچے ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے اس کو $500,000 بجٹ چاہیے, وہاں پڑھانا, رہنا, بورڈنگ, لاجنگ. تو اس کا یہ پلان ہوتا ہے کہ میں یہ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی اسکول گوئنگ ہیں, جب وہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو اس وقت میں ان کو کوئی گھر لے لوں ابھی انویسٹمنٹ کر کے, جہاں سے مجھے ریزیڈنسی بھی مل جائے اور کل بچے جائیں اس گھر میں جا کر رہیں اور وہاں پہ ان کو ایجوکیشن بھی ہو, ان کا وہ ملک بھی اچھا ہو رہنے کے لیے ہو, اور کل کو وہ بزنس کرنا چاہیں تو کر لیں. اگر وہ واپس پاکستان آ کے اپنے بزنس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تو وہ کر لیں. تو اس طرح کے 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو کہ فیوچر میں اپنی فیملی کو کسی نہ کسی حد تک ریلوکیٹ یا بچوں کی پڑھائی کے لیے پلان کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ ہیں کہ جن کا مائنڈ ہے کہ جی بالکل ہم نے تو پاکستان چھوڑنا ہی نہیں, ہم نے تو رہنا ہے, وی نیڈ جسٹ سٹیزن شپ جس سے ہمیں ویزا فری ٹریول مل جائے. ان ٹرمز آف ڈیفیکلٹی صحیح ہے کہ ان ممالک کی ڈیفیکلٹی کتنی ہے ریزیڈنسی اور سٹیزن شپ دینے میں, وہ کون سے کنٹریز ہوں گے, آپ اس کو کس طرح, اگر میں آپ سے پوچھوں نا احسن بھائی مجھے 5 آسان ملک بتائیں, صحیح ہے, اور 5 مجھے مشکل ملک بتائیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے امریکہ جانا ہے, صحیح ہے, لیکن امریکہ جانا اتنا آسان نہیں ہے, ایک تو انویسٹمنٹ بھی بہت چاہیے, اوپر سے ٹائم بھی چاہیے. تو ان ٹرمز آف ڈیفیکلٹی کہ وہاں پر اس نے رہنا ہے, اس کی انویسٹمنٹ زیادہ لگنی ہے یا اس ملک کی ڈیو ڈیلیجنس سخت ہے, تو وہ کون سے 5 ممالک ہوں گے جو کہ سخت ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں, بلکہ 3 طرح کی ہیں. ایک وہ کیٹیگریز ہیں جس طرح سے آسٹریلیا ہے, اس اسٹرکٹ وہ ایک ایویلیویٹ کرتا ہے, ایک پروسیس ہے, 2 ایئرز کا پروسیس ہے. آپ اگر اس میں انویسٹر پروگرام میں بھی جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا سورس آف انکم, آپ کا پروفائل, اور پھر وہ ایویلیویٹ کر کے رائٹ لوگوں کو کوشش کرتا دے. اس کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان سے بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں کوالیفائی نہیں کرتے, اپلیکیشن ملٹیپل چلی جاتی ہیں, تو وہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں نے 2 نمبر ڈاکومنٹ لگائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آسٹریلیا, کینیڈا, USA دے آر ڈیفیکلٹ. USA بہت ڈیفیکلٹ اس ٹرمز میں ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ سے سورس مانگتا ہے. اگر آپ کے پاس ارننگ سورس, آپ نے اس پہ ٹیکس دیا کہ یو مسٹ ہیو اے وائٹ انکم, تو اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ پیسہ غلط سورسز سے نہیں کمایا گیا ہو. اس ٹرمز میں کینیڈا یا آسٹریلیا, یہ UK بھی کسی حد تک سخت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی لیجٹ انکم ہے کہ نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہی ملک سخت بھی ہیں اپنے پروگرام یا PR دینے میں یا گرین کارڈ دینے میں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جائیں آپ, جو یورپین کنٹریز ہیں جیسے مالٹا ہے یا پرتگال ہے, یہ بھی ڈیو ڈیلیجنس کنڈکٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کسی ایسے بندے کو تو پاسپورٹ نہیں دے رہا کہ جو کہ بینڈ ہے یا کسی جگہ پہ بلیک لسٹڈ ہے, تو وہ ٹرم یورپی یونین کے اندر کسی جگہ پہ اس نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے ان کی بھی ڈیو ڈیلیجنس سخت ہے. اس وقت تو یورپی یونین نے ریسنٹلی شروع میں پروگرام ایزی تھے, لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جیسے رشین, چائنیز, کچھ ایسی کمپنیز تھیں جو کہ بلیک لسٹڈ تھیں. کچھ کنٹریز نے ان کو, جیسے سائپرس کا پروگرام آپ نے کو پتہ ہوگا سٹیزن شپ کا تھا, اور الجزیرہ نے ایک نیوز بریک کی کہ اس نے جو ہے وہ رشین مافیا, جو پولیٹیکل ایکسپوز لوگ ہیں جنہوں نے یورپی یونین نے جن کو بین کیا, تو انہوں نے 2 ملین وہاں انویسٹ کیا یوروز, اور انہوں نے پاسپورٹ لے لیا 6 مہینے میں, دیٹس اے EU پاسپورٹ. اور وہ اب جرمنی ان کو الاؤ نہیں کر رہا آنے کے لیے, تو انہوں نے سائپرس میں انویسٹ کیا اور پاسپورٹ لیا, دے آر ٹریولنگ ٹو یورپی یونین. تو اس وجہ سے برسلز نے, جو یورپی یونین کمیشن, انہوں نے ان کے اوپر پریشرائز کیا اور امیجیٹ ان کو پروگرام بند کرنا پڑا. اس لیے یورپی یونین از
کنسرن اباؤٹ اٹ. ان کو پیسے کا اتنا نہیں ہے کہ یہاں پیسہ آ کے انویسٹ ہو, کیونکہ آلریڈی وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ان کو یہ ہے کہ غلط لوگ نہ آ جائیں ادھر, وہ لوگ نہ آ جائیں جس کی وجہ سے ان کو انٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہو. اب تیسرے نمبر پہ آ گیا کریبین پروگرام, جو کہ امیجیٹ پاسپورٹ دے دیتے ہیں, جس میں ڈومینیکا ہے, سینٹ کٹس ہے, سینٹ لوسیا ہے, گرناڈا, 5 آئیلینڈس ہیں, انٹیگا ہے, جو کہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ آفر کرتے ہیں, اور وہ بھی بڑے جلدی دے دیتے ہیں. لیکن ان کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے پہلے 3 سے 4 مہینے تھا, اب انہوں نے تھوڑا سا ڈیو ڈیلیجنس کو اسٹرکٹ کیا ہے, کیونکہ یورپی یونین نے, UK نے ان کے اوپر تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگائی ہیں, اور ان کو کہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پاسپورٹ نہ دیں جن کو ہم نے الاؤ نہیں کیا ہوا ہے, جن کو ہم نے بین کیا ہوا ہے. لائک کچھ ایسی نیشنلٹی جو کہ ایران کی ہیں یا کسی ایسے کنٹریز کی ہیں جہاں پہ UK ان کو الاؤ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے جو ڈیو ڈیلیجنس کا تیسرا جو فیز ہے وہ کریبین کا ہے, وہ ابھی انہوں نے سختی کر دی ہے EU کے اور UK کے پریشر کے اوپر, لیکن ابھی بھی وہ اتنے سخت نہیں. تو اب جب ہم تھوڑا سا اس کو میں شارٹ میں کروں تو UK, کینیڈا, USA اور آسٹریلیا, یہ وہ ملک ہے جو کہ پراپر ایویلیوٹ کر کے آپ کو ریزیڈنسی دیتے ہیں. یہ اسٹرکٹ ہیں, اور اس چیز کے معاملے میں ان کو یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے, ان کو یہ ہے کہ رائٹ بندہ ہے, رائٹ پروفائل والا بندہ ہے جس نے اپنے بارے میں صحیح بتایا ہوا ہے. اس کے بعد یورپی یونین آ گئی, جس میں پرتگال ہے, مالٹا ہے, گریس ہے, اسپین ہے, یہ پروگرام آفر کرتے ہیں, یہ آ گیا. اور اس کے بعد پھر 3rd ٹیئر کے اوپر جو آ جاتا ہے وہ کریبین آئیلینڈز ہیں, جنہوں نے ابھی اپنے ڈیو ڈیلیجنس پروسیس میں کافی سختی کی ہے. پہلے انہوں نے بھی بڑے فلیکسیبل تھے پاسپورٹ دینے میں. جو US اور یورپ سخت ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پر وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پر اپورچونیٹیز زیادہ ہیں, وہاں پر آپ بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی پروفیشنل ہے تو اپنا پروفیشنل کریئر آپ وہاں پر بڑھا سکتے ہیں, جو کہ آسان ہے. کریبین تو میرے خیال میں کریبین تو اگر آپ کو ان کی ڈیو ڈیلیجنس اتنی سخت میں نہیں ہے اور آپ کو آسانی سے ان باقی ملکوں کے مقابلے میں جلدی بھی پاسپورٹ مل جائیں, تو وہاں پر نارملی لوگ جو ہیں جسٹ ایز اے ٹریول ڈاکومنٹ ہی کریبین کا پاسپورٹ لیتے ہوں گے, کیونکہ وہاں پر تو اکنامک پراسپیرٹی شاید اتنی نہ ہو. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کی تعلیم, اعلیٰ تعلیم ان ممالک سے کرانی ہے, تو آئی ڈونٹ فیل لائک کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم یورپین ایجوکیشن سسٹم سے تو بہتر ہوگا نہیں. تو کریبین ممالک جو ہیں جسٹ فار دا ٹریول ڈاکومنٹ, جسٹ فار دا سیک آف دنیا گھومنا پھرنا, اور جسٹ ٹو اٹینڈ میٹنگز ان یورپ وداؤٹ گیٹنگ ان لائن ٹو گیٹ ویزا, اس پرپز کے لیے اچھا ہوگا. بالکل ایسے کریبین بالکل زیادہ اسی وجہ سے لوگ لے رہے ہیں کہ موبلٹی, ٹریول, ویزا فری ٹریول, دس از اونلی ٹرمز. کریبین میں تقریباً کتنے ممالک ہیں جو کہ اس طرح کے پاسپورٹ دے رہے ہیں؟ کریبین کمیونٹی جو ہے, جو کیری کام جس کو کہتے ہیں, وہ 17 آئیلینڈز ہیں, جس کو ہم ویسٹ انڈیز بھی کہتے ہیں. اس میں 5 آئیلینڈز ہیں, انٹیگا, سینٹ کٹس, سینٹ لوسیا, گرناڈا, ڈومینیکا, 5 آئیلینڈز ہیں جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ آفر کرتے ہیں. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کریبین کے اندر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نا, جس کنٹری کے اندر پاپولیشن ہے اس والیوم کے لحاظ سے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اب ایک کنٹری ہے جس کے اندر اس کی پاپولیشن 5 ملین ہے, تو وہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہوگی, زیادہ لوگ رہتے ہیں. اب چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہیں, کسی کی 72,000 ہے, کسی کی 50,000 پاپولیشن ہے, تو وہ 72,000 کے اندر آپ کے پاس کتنی اپرچونیٹیز آ جائیں گی, نمبر 1. سیکنڈلی یہ کریبین کی ایک چیز بہت فیمس ہے, وہ میں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا, وہ یہ کہ میڈیکل ایجوکیشن. کریبین کے اندر کچھ ایسے آئیلینڈس ہیں جن کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ امریکن اور کینیڈین اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے. اور وہ اس لیے کہ امریکہ کے اندر جو آپ کی ڈگری ہے, جس کو ہم پاکستان میں MBBS کہتے ہیں, وہاں MD کہتے ہیں, اور وہ 8 سال کی ہے, اور آپ کو بیچلر کے بعد جا کے اس میں ایڈمیشن ملتا ہے. اور یہی وہ ڈگری جو MD ہے وہ کریبین کے اندر, جیسے ڈومینیکا کے اندر ایک میڈیکل یونیورسٹی, امریکن کینیڈین میڈیکل یونیورسٹی, جہاں پہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے. اسی طرح سے انٹیگا کے اندر ویسٹ انڈیز یونیورسٹیز ہے, اسی طرح بارباڈوس کے اندر یونیورسٹی. یہ کریبین از ویری فیمس فار میڈیکل ایجوکیشن. پاکستان سے کئی لوگ بھی جاتے ہیں, اور ان کی ایفیلیشن USA کے ساتھ ہے. اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ 6 سال کا ہے اور لو کاسٹ ہے. اگر آپ امریکہ اور کینیڈا میں جا کے وہی ڈگری لیتے ہیں تو آپ کو کم از کم $100,000 چاہیے پر ایئر, اور آپ کو یہی ڈگری جو ہے وہ پورے 6 سال کی $100,000 کے اندر آپ, یعنی کہ $20,000 سے $25,000 فیس ہے سال کی. تو اس وجہ سے بہت زیادہ امریکن اور کینیڈین اسٹوڈنٹ ادھر کریبین کے اندر میڈیکل کے لیے آتا ہے. اور ڈیو ڈیلیجنس بھی آسان ہے. تو جسٹ فار دا سیک آف جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کا پروگرام ہے, اگر میں آپ سے اس کی کاسٹ پوچھوں کہ یہ جو 6-7 آئیلینڈز آپ نے بتائیں جو کہ دے رہے ہیں پاسپورٹ, تو ان میں گیو اور ٹیک جو نمبر آف کنٹریز آفٹر گیٹنگ دا پاسپورٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہ سیم ہے, انویسٹمنٹ اماؤنٹ کیا ہے؟ اچھا, اس میں کنٹریز آلموسٹ سیم ہے. یہ کیری کام, جیسے جو بھی پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کیری کام کریبین کمیونٹی لکھا ہوا ہے, تو اس میں آلموسٹ سیم ہی ہے. 2-4 کا فرق ہے. لائک جیسے ڈومینیکا, اس میں 150 کنٹریز ہیں,
ٹھیک ہے. سینٹ لوسیا اس میں 145 ہے, انٹیگا اس میں 155 ہے. کسی کے اندر کچھ مائنس ہے, کسی میں چائنا ہے, کسی میں چائنا نہیں ہے, کسی میں رشیا ہے, رشیا نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ کنٹریز کسی میں زیادہ ہیں, کسی میں کم ہے, لیکن موسٹ پرابلی ساروں کے اندر UK یورپی یونین کے کنٹریز ہیں, اور ان کا نارملی ساروں کا فرق بھی اتنا نہیں ہے. لائک ان کا جو پروگرام ہے ڈونیشن کی اب جب بات کرتے ہیں تو $100,000 سے. اچھا, ڈونیشن دینی ہے حکومت کو, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, 2 طرح کے آپشنز ہیں. آپ ڈونیشن بھی سے بھی لے سکتے ہیں, انویسٹمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں. جو ڈونیشن ہے وہ 100,000 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جو انویسٹمنٹ ہے وہ 200,000 سے ہوتا ہے. جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو 5 سال بعد واپس مل جاتی ہے. جو ڈونیشن ہوتا ہے سنگل بندے کا 100,000, اگر اس کی اسپاؤز ایڈ ہو جائے تو 25,000, بچے اگر ایج زیادہ ہے تو 15,000, ایج کم ہے تو 10,000. اس طرح سے ڈفرینٹ کیلکولیشنز ہیں. لائک اگر آپ فیملی آف 4 ہیں, آپ کو ڈومینیکا کے اندر 150 میں مل جاتا ہے. اگر آپ سینٹ لوسیا کی بات کریں تو اس میں فرض کریں تھوڑا سا سستا ہے, 140 میں مل جاتا ہے. گرناڈا کی بات کریں مہنگا ہے, 180 میں مل جاتا ہے. اور اگر آپ انٹیگا کی بات کریں اس میں مہنگا 200 میں مل جاتا ہے. تو اس میں 20-25 ہزار کا ہر ایک میں فرق ہے. جو $20,000-25,000 کا فرق ہے ہر ایک کے پاسپورٹ میں, از اٹ بیکاز کہ وہ یورپی یونین سے تھوڑا سا ان کی رولز ریگولیشن جو SOPs انہوں نے سیٹ کی ہیں تھوڑی سی اسٹرکٹ ہیں فیزیبلٹی میں, اور جس طرح آپ نے ایک پاسپورٹ کا بتایا ڈومینیکا کا, جس پر ریسنٹلی UK والوں نے تھوڑا سا اپنا ویزا فری ٹریول بھی بند کر دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو دے رہے تھے لوگوں کو اتنا خیال نہیں رکھ رہے تھے ڈیو ڈیلیجنس میں. تو یہ جن کا مہنگا ہے جس طرح آپ نے بتایا $180,000 کا بھی ہے, کسی کا 140 ہے تو کسی کا 150 ہے. تو یہ جو پرائس میں ڈفرینس ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ان ویسٹرن ممالک کے ساتھ بہتر ہے, یا ایویں بس انہوں نے پرائس بڑھا دی ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ اس کے 2 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ کہ جیسے اب انٹیگا کا مہنگا ہے. انٹیگا ان آئی لینڈز میں آلریڈی بہت زیادہ ڈیولپ ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ ٹورزم اچھا ہے, وہاں پہ وہ تھوڑے سے بہتر ہیں اکنومیکلی, آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا کہ اگر فرض کریں 500 بھی لے لیں یا 200 لے لیں یا 1,000 پورے سال میں ان کی سٹیزن شپ لے لیں, دے آر ناٹ ڈپینڈنگ آن دس پروگرام. اب ڈومینیکا نے سب سے زیادہ سٹیزن شپ کیوں 10,000 اپلیکیشن پروسیس کی, تو اب اس کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگ گئیں کہ جی جیسے UK نے ویزا فری سسپینڈ کیا, اس کی یہ ریزن تھی. ایسا ڈومینیکا میں ایسے لوگوں کو پاسپورٹ نہیں دیا کہ جو غلط تھے, لیکن چونکہ میڈیا کے اندر ایسی خبریں آنی شروع ہو گئیں اور UK نے سمجھا کہ جی یہ انٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہے, اور اس کا پرائم منسٹر نے ایک بڑا اچھا آنسر بنا کے بھی بھیجا ہے کہ اس میں سے 1-2 لوگ جب آپ پروگرام کسی کو آفر کر رہے تھے تو اس میں کئی لوگ اس سے غلط فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ڈومینیکا کو یہ فیل ہوا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا, اپنے اسکولوں کی حالت بہتر کرنی تھی, ان کو ایک انٹرنیشنل بڑا ایئرپورٹ چاہیے تھا. تو انہیں فیل ہوا کہ ہم اگر سٹیزن شپ پروگرام کو زیادہ پروموٹ کریں اور ہم زیادہ اپلیکیشنز کریں تو ہمارے ملک کے اندر اکنامک جو ہے وہ کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس کی پرائس کم رکھ کے انہوں نے زیادہ وہ پروگرام کو پروموٹ کر کے تو زیادہ لوگوں نے اپلیکیشنز پروسیس کی. تو اس لیے ڈومینیکا میں سب سے زیادہ اپلیکیشن پروسیس ہونے کی ریزن یہ تھی کہ ان کا پروگرام سب سے زیادہ چیپ تھا. تو اسی وجہ سے یہی فیکٹر ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو اس وجہ سے لیا کہ ہمارے ملک کی اکانومی سے بہتر ہو جائے گی تو ہم اس پروگرام کو پروموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ فنڈز آ جائیں گے, جس سے ہم اپنا انفراسٹرکچر, اسکول, ہاسپٹل, ان چیزوں کو بہتر کر سکیں گے. کچھ لوگوں کو فیل ہوا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن انہوں نے پروگرام کو رن کیا, لیکن سرٹن جو یورپی یونین کے ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق کیا. لیکن اس وقت جو کرنٹ سینیریو اس میں یورپی یونین کا اور UK کا ان کے اوپر بہت پریشر ہے, اور یورپی یونین یہ چاہ رہی ہے کہ جو یورپ کے اندر پروگرام ہے جیسے منیمم 250,000 کے اوپر گریس کی PR ہے, تو اب کم از کم اتنے پیسے رکھیں, اس کو بڑھائیں اماؤنٹ کو, کہ وہ رائٹ لوگ لیں. یہ نہیں کہ ہر کوئی 100,000 دے اور لے لے پاسپورٹ, اور لینے کے بعد وہ غلط لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو اور ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس اسٹرکٹ کریں, پراپر کمپنی سے اس کی ڈیو ڈیلیجنس بیک گراؤنڈ چیک کریں. ایسے نہیں کہ آپ کرمنلس کو دے دیں, آپ ان لوگوں کو دے دیں جنہوں نے غلط پیسہ کمایا ہوا ہے, اور وہ پیسہ پھر کسی اور آ کے جگہ پہ یورپی یونین کو ٹیررزم کا آپ کو پتہ بڑا ڈر ہے کہ جی یہاں پہ آ کے وہ لوگ اس پیسے کو ٹیررزم پہ اسپینڈ نہ کر دیں اور اس پاسپورٹ کو غلط استعمال نہ کریں, اور ہماری سیکورٹی تھریٹ کے اوپر تو وہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ جو کریبین کے پاسپورٹ ہیں ان کی جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ آپ نے بتائی جو 130 140 سے لے کر 180 تک ہے, تو یہ ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے یا اسٹیپس میں کرنی ہوتی ہے؟ واٹ از دا پروسیجر فار دیٹ؟ اس کا جو پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ انیشل اپنے سورس آف انکم, اپنے کرمنل ریکارڈ, اپنے میڈیکل, اپنے ڈاکومنٹ جو ان کی لسٹ ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, اور انیشل ڈیو ڈیلیجنس کی فیس دیتے ہیں. ساری انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی ہوتی. ڈیو ڈیلیجنس مینس آپ کو بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے. تو گورنمنٹ آپ کی اپلیکیشن لینے کے بعد ڈفرینٹ ڈیو ڈیلیجنس کمپنی ہے جو کہ گورنمنٹ کے پینل کے اوپر ہے. اور یہ ڈیو ڈیلیجنس فیس کتنی ہوتی ہے؟ مین اپلیکینٹ کی 7,500 ہے, جو اس کی اسپاؤز یا ڈپینڈنٹ چلڈرن ہے 16 سال سے چھوٹے بچوں کی کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں, اس سے بڑوں کی ڈیو ڈیلیجنس ہے, ان کی 4,000 ہے. سارے کریبین میں آلموسٹ ڈیو ڈیلیجنس فیس آلموسٹ سیم ہی ہے. اوکے, لائک اب اگر فیملی آف 4 ہے تو آپ نے انیشل $15,000 سے $20,000 دینا ہے,
اور آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی, آپ کی ڈیو ڈیلیجنس ہو گئی, تو پھر وہ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ایک آپ کو اپروول لیٹر دیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی ڈیو ڈیلیجنس کنڈکٹ کر لی ہے اور وی آر پلیز ٹو انفارم یو کہ جی آپ کا جو ہے کیس اپروو ہو گیا. اب دا ریسٹ آف اماؤنٹ گورنمنٹ کے اس اکاؤنٹ میں اگر آپ ڈونیشن کر رہے ہیں جمع کرائیں, اگر آپ ریل اسٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر کے وہ ہمیں پروف دیں کہ آپ نے وہ ڈپازٹ کر دی ہے یا انویسٹمنٹ کر دی ہے, تو دین وہ آپ کے سرٹیفکیٹ آف نیچرلائزیشن اور آپ کے پاسپورٹ پروسیس کرتے ہیں. جو یہ ڈیو ڈیلیجنس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جو آپ نے $14,000-15,000 کی پیمنٹ کی آپ نے, اور جو 18 سال سے بڑے ہیں کہ بیک گراؤنڈ چیک آپ کا ہوتا ہے, جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک؟ دیکھیے یہ پہلے تو بہت آسان تھا, 3 سے 4 مہینے میں نے پہلے بتایا کہ دے دیتے تھے, چونکہ اب UK اور یورپی یونین کی اسٹرکٹنیس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی خود سختی بھی کی ہے. کریبین بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور امپلیمنٹ کر رہا ہے, وہ اپنے پیکج کو بھی بڑھا رہا ہے اور ڈیو ڈیلیجنس بھی اسٹرکٹ کر رہا ہے. اب جو پروسیس ہے 6 سے 8 مہینے تک چلا گیا, لیکن جو ڈیو ڈیلیجنس ہے نارملی 3 سے 4 مہینے کے اندر ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو وہ لیٹر ایشو کرتے ہیں. پھر آپ جب انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں. اپروکسیمیٹلی اب 6 سے 8 مہینے کا ٹوٹل پروسیس ہے, جس میں 3 سے 4 مہینے کا ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس ہے, 2 سے 3 مہینے کا اپروکسیمیٹلی آپ کے سرٹیفکیٹ نیچرلائزیشن اور آپ کے پاسپورٹ کا پروسیس. اور یہ کریبین کے پاسپورٹ پہ آپ کو ویزا فری, جو لوگ اکثر بات کرتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, اس کی ویزا فری ایکسیس ہے یا صرف کریبین پہ کینیڈا, آسٹریلیا اور جو ہے وہ USA کسی پہ بھی نہیں ہے, لیکن کمپیریٹیولی آسانی سے مل جاتا ہے. لیکن اس میں انٹیگا اور سینٹ لوسیا اور سینٹ کٹس 3 ایسے آئیلینڈز ہیں جس کے اوپر ابھی ریسنٹلی کینیڈا نے اناؤنس کیا کہ اگر آپ نے پچھلے 10 سال میں کینیڈا ٹریول کیا اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا یا آپ کے پاس USA کا ویلڈ ویزا ہے تو آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ETA الیکٹرانک ٹریول اتھرائزیشن آپ اپلائی کریں, لائک وداؤٹ ویزا آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ آسانی ان 3 آئیلینڈس پہ صرف. یہ ان 3 آئیلینڈس کے پاسپورٹ پہ اگر آپ کے پاس امریکہ کا ویزا ویلڈ یا آپ نے کینیڈا پچھلے 10 سال میں ٹریول کیا ہے تو آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں. اور دس گروپ آف کنٹریز از دا ایزیسٹ 6-7 مہینوں میں. اچھا, اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ڈیو ڈیلیجنس بھی ہو گئی اور انویسٹمنٹ بھی ہم نے جو حکومت نے بتایا کہ ڈونیشن ہے یا اگر انویسٹمنٹ کوئی گورنمنٹ کا اپروو پروگرام ہے اس میں کر دیا, تو کیا ہمیں جو ہے کریبین کنٹری میں آنے کی ضرورت ہے, وہاں پر پیر رکھنے کی ضرورت ہے؟ پاسپورٹ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ پاکستان سے ہی ملے گا یا وہاں پر کتنا عرصہ گزارنا ہوگا یا کہاں پہ جانا ہوگا؟ کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹ؟ جی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اور کرنے کے بعد آپ کو پاسپورٹ, آپ ان کے جو آتھورائز جو پروموٹرز ہیں ان کے آتھورائز ریپرزینٹیو ہیں, جیسے ڈومین کا کہ پاکستان میں صرف میری کمپنی سعد احسان لا فارم صرف اونلی فارم ان پاکستان جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اس طرح سے ہم ان کی اپلیکیشنز آپ ڈائریکٹلی اس میں سبمٹ بھی نہیں کر سکتے, اپنے تھرو جو گورنمنٹ کے آتھورائز ریپرزینٹیو ہیں اس کے تھرو ہی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں, ان کی اپروول آتی ہے, ہم آتھورائز ہوتے ہیں تو ہمیں ہی پاسپورٹس اور جو سرٹیفکیٹ نیچرلائزیشن دیتے ہیں تو وہ پھر ہم کلائنٹس کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم سے فرض کریں 500+ فیملیز نے یہ سٹیزن شپ آپٹ کی ہے, تو اس میں سے 5 فیملیز میکسیمم گئی ہوں گی. وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاسپورٹ لیا تو ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ آئی لینڈ کس طرح کا ہے. ادروائز جو ہے 97-98% لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ٹریول ہی نہیں کیا, وہاں نہیں گیا اور اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹ UK اور یورپی یونین نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ سختی کر دی ہے کہ جی آپ کو وہ اسکائپ انٹرویو کرتے ہیں. پہلے تو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے اپلیکینٹس کو, تو ابھی وہ اسکائپ کے اوپر ایک انہوں نے زوم کے اوپر ایک میٹنگ کرتے ہیں اور پوری فیملی کا انٹروڈیوس کراتے ہیں, اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں تاکہ یہ وہی بندہ ہے جس اپلیکینٹ ہے جس نے اپلائی کیا. ایٹ لیسٹ اس یعنی کہ یہ سیکورٹی کو یا ڈیو ڈیلیجنس کے پروسیس کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے انہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے. ادروائز کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ڈیو ڈیلیجنس کے پروسیس کو بہتر کرنا جو عام پاکستان کے شہری ہیں جو کہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہیں ان کے لیے بھلا ہے کہ یار اس ملک کا پاسپورٹ جو انہوں نے لیا ہے وہ کرمنلز کو پاسپورٹ نہیں دے رہا, ان پر کوئی انٹرنیشنل کوئی ایسی بری نیوز نہیں آئے کہ کل آپ نے اس وجہ سے لیا کہ میں نے یورپ کا ٹریول کرنا ہے, دا نیکسٹ تھنگ یو نو کہ سال بعد جو ہے وہ یورپ اس پر جو ہے ٹریول بین لگا دے. کیونکہ وہ تو کچھ کرمنلز کو دے دیا, کچھ پاسپورٹ غلط ہاتھوں میں چلا گیا. تو میرے خیال میں یہ ڈیو ڈیلیجنس ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی, اور ہم بھی اس کے اوپر بڑے
گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے کہ یہ ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس صحیح ہونا چاہیے، بجائے کہ آپ 1000 لوگوں کو پاسپورٹ دو اس کے بجائے 500 لوگوں کو دو، تاکہ ایک آپ کے پروگرام کی کریڈیبلٹی بھی رہے اور پروگرام بھی ابیوز نہ ہو. اور جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کر لی ہے دیکھیں، اور ان کا بھی ایک اسٹیک ہے اس کے اندر کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے. ایک بندے نے $2 لاکھ لگا کے انویسٹمنٹ کر کے پاسپورٹ لیا ہے، اور کل کو اس کو پتہ چلے کہ اس کے پاسپورٹ کی ویلیو ورتھ نہیں ہے اور وہ ٹریول نہیں کر سکتا، اور اس نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے، تو اس کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھی ایک چیز ہے جو کہ ابھی انہوں نے امپلیمنٹ کی اور کرنی بھی چاہیے کہ رائٹ لوگوں کو پاسپورٹ دینا چاہیے. اس میں سب ان لوگوں کا ایڈوانٹیج ہے جو رائٹ لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی رائٹ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ رائٹ لوگوں کو دے. تو یہ ایک پروسیس بڑا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو وہ ہو گئے کنٹریز جس میں میں نے ٹریول ڈاکومنٹ کے پرپز سے میں نے دنیا گھومنی ہے، مجھے بزنس میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے، تو پاکستان میں لائنوں میں نہیں لگنا اور مجھے ٹکٹ لینا اور اٹلی چلے جانا ہے، سوئٹزرلینڈ چلے جانا ہے، کسی بھی ملک چلے جانا ہے جو اس پاسپورٹ پر الاؤ ہے. اب آتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ ٹریول ڈاکومنٹ بھی چاہیے، اٹ از امپورٹنٹ کیونکہ میں اس کے اتنے پیسے دے رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ ہو. مجھے ان ممالک کا چاہیے، فار ایگزامپل سائپرس ہے یا اٹلی ہے یا پرتگال ہے یا اسپین ہے. اب یہ یورپی یونین کا حصہ ہے، وہاں پر آپ کے پاس ان ملکوں کی ریزیڈنسی آتی ہے، تو آپ پریٹی مچ پورے یورپی یونین میں بزنس کر سکتے ہو. اب وہ اس گروپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کنٹریز کی، جس طرح آپ نے ایک سائپرس کا ذکر کیا تھا، اسپین غالباً اٹلی اور پرتگال وغیرہ اور مالٹا کا ذکر کیا تھا، تو اگر تو یہ ملک یورپین یونین کا حصہ ہیں، نمبر ایک جس طرح ان ملکوں کی کریڈیبلٹی سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس بڑی سخت ہونے والی ہے، اور جو آپ نے پریویسلی مینشن بھی کیا. دوسرا اس لیے بھی سخت ہے کہ یار یورپی یونین ہے ایک ڈیولپڈ یونین آف کنٹریز ہیں جہاں پر بزنس اپرچونیٹی بہت زیادہ ہیں، جہاں پر کریئر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو ان کی جو اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ احسن بھائی مجھے یورپی یونین میں وہ 5 کنٹریز کی لسٹ دیں جو فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہوں، اور وہ کیوں ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہیں؟ کیا ان میں انویسٹمنٹ زیادہ ہیں؟ کیا وہاں پر بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، وہ ہر ایک کو آنے نہیں دیتے؟ تو وہ کون سی کنٹریز ہوں گی یورپی یونین میں؟ دیکھیں اس میں بھی جو کنٹریز ہیں جو ریزیڈنسی پہ انویسٹمنٹ آفر کرتے ہیں، اس میں پورچوگل کا پروگرام بہت فیمس ہے، اسپین کا پروگرام ہے، پھر مالٹا کا ہے، گریس کا ہے، ابھی ہنگری نے بھی لانچ کیا. کچھ ایسے پروگرامز ہیں جیسے لٹویا ہے، لتھوینیا ہے، جو بالٹک اسٹیٹ ہیں جو کہ ریسنٹ جنہوں نے شینجن کو جوائن کیا. اب اس کے اندر جو ہے یہ جو بالٹک اسٹیٹس ہیں یہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، یہ ریزیڈنسی تو دے دیتے ہیں لیکن اینڈ پہ سٹیزن شپ ہی نہیں دیتے. بڑے سارے لوگوں نے لی، وہاں اپنی کمپنی بنائی، مینٹین کیا، لیکن اینڈ پہ ان کو پاسپورٹ نہ مل سکا. پھر اس طرح سے جیسے اسپین ہے، اسپین میں $500,000 کی انویسٹمنٹ آپ کو PR دے دیتا ہے، لیکن اسپین کا پاسپورٹ لینا از ویری ٹف. وہاں آپ کو لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، پراپر اس کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد ہی جا کے آپ کہیں کوالیفائی کرتے ہیں. اس طرح سے گریس نہیں دیتا، بڑا کنزرویٹو سا ملک ہے، آپ کو PR دے دیتا ہے. آپ کے جو بچے 18 سال سے اوپر ہوتے ہیں تو ان کی PR ریووک ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ بچوں کو الگ سے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں جب ہم ان سے کمپیریزن کریں تو میں نمبر 1 پہ جو پروگرام ابھی بھی آج سمجھتا ہوں دیٹ از اے پورچوگل. اس کی خاص بات یہ ہے کہ پورچوگل از بیسٹ کنٹری ویدر کے لحاظ سے، ابھی اکانومی کے لحاظ سے، اور جو آپ کی جو ریزیڈنسی آپ کو رہنے کی شرط نہیں اور 5 سال بعد پاسپورٹ دے دیتا ہے کہ آپ نے وہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. پہلے ریل اسٹیٹ تھا، اب انہوں نے ختم کر دیا 280,000. اب آپ وہاں گورنمنٹ اپرووڈ انویسٹمنٹ فنڈ میں $500,000 انویسٹ کریں. آپ نے 5 سال تک اپنے اس انویسٹمنٹ کو مینٹین کرنا ہے، جس کے اوپر آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی ہے ملتا ہے، پروفٹ بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 سالوں میں صرف 35 دن رہنا ہے. اور لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اتنا ایگزام نہیں ہے، صرف آپ نے کلاسز اٹینڈ کرنی ہے 150 آورس. تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹیکسیشن بھی اچھا ہے، فرینڈلی ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، انگلش بولتے ہیں اس طرح ریجڈ نہیں ہے جیسے جرمنی میں ہیں یا گریس میں ہیں یا ٹرکی میں، جو ان کو انگلش ہی نہیں بولنی آتی. کیونکہ پرتگال کرائسس میں رہا ہے، اس کے جو لوگ تھے وہ کرائسس کے دوران جو ہے وہ UK، کینیڈا، امریکہ میں بہت کام کیا، پرتگال کی اکانومی بہت بہتر ہو گئی، تو وہی لوگ واپس آ گئے. تو ان کی انٹریکشن انگلش کنٹریز میں زیادہ رہی ہے. تو اس وقت جو وہاں آپ جائیں گے تو یو کین اسپیک ایزیلی انگلش. وہاں ٹورزم بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی ہر بندہ انگلش بولتا ہے اور فرینڈلی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کنٹری میں آپ انویسٹمنٹ کریں وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا لا اینڈ آرڈر کیسا ہے. وہاں پہ جو پرتگال از دا 3rd سیفسٹ کنٹری ان یورپی یونین. آپ دیکھیے فرانس میں آپ پیرس چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کرائمز ہیں. تو اس وجہ سے یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرتگال کا پروگرام آج بھی سب سے بیسٹ ہے
اگر آپ نے ریزیڈینسی لینی ہے، یورپی یونین میں بزنس کرنا ہے، یا ایون پرتگال میں کرنا ہے، یا آپ نے پاسپورٹ الٹیمیٹلی لینا ہے، تو دیٹس دا بیسٹ. اور یہ جو 5 لاکھ یورو کی انویسٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، ایٹ دا اینڈ آف 5 ایئرز جب آپ وہاں پر نیچرلائز ہو جائیں گے، جب آپ کو وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے گی، پاسپورٹ آپ کے پاس آ جائے گا، تو یہ ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے؟ جی، یہ ساری انویسٹمنٹ اور 100% ریفنڈیبل اماؤنٹ. اور اس میں کوئی ایسا پروگرام ہے کہ جس طرح کریبین والوں کا ڈونیشن کا ہے کہ پرتگال کی گورنمنٹ کو بندہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے ڈونیٹ کر دے اور 5 سال نہ رہنا پڑے، اس طرح کوئی پروگرام ہے؟ جی، اس میں ایک ان کا پروگرام ہے آرٹسٹک ہیریٹیج کلچر ڈیولپمنٹ ہے. لائک آپ کسی بھی ان کی ہیریٹیج یا ایسی کوئی مانومنٹ جس کو آپ ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیں، جو کہ 2,50,000 یوروز ہے، دیٹس اے کائنڈ آف نان ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے. اور وہ آپ نے وہ کسی بھی جگہ پہ ان کی جو منسٹری آف کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، اس کے انڈر وہ جس کو ریکمینڈ کریں گے جگہ کو کہ آپ یہاں پہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ڈونیٹ کر دیں، تو دیٹس پروگرام ایگزسٹ. تو آپ اس میں کر دیں، آپ کو رہنا نہیں پڑے گا. تو آپ کو 5 سال ریزیڈنسی ملے گی اسٹارٹ میں، لیکن 5 سال بعد سٹیزنشپ مل جائے. اوکے، ہو گیا. تو اور یہ جو پرتگال کا ہے 5 لاکھ یورو کی جو آپ لمٹ بتا رہے ہیں، یہ باقی یورپین ممالک کے مقابلے میں یہ انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کم ہے؟ جو باقی یورپی یونین میں ممالک ہیں ان کی اس سے کم ہے یا زیادہ ہیں؟ آلموسٹ دیکھیں، اسپین میں بھی 500,000 ہے، یہاں بھی 500,000 ہے. اسپین کی اور اس کی بالکل سیم ہے. اب اگر گریس کی بات کریں، لیکن گریس کے اندر اب یہاں پہ بچے جو ہیں آپ کے انڈر 24 آپ کی اپلیکیشن میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. گریس میں انڈر 18 ہے. وہاں پہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. گریس میں یہ کہ 2,50,000 یورو کی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ مالٹا کے پروگرام کی بات کریں، وہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ نے 1,25,000 یورو ڈونیٹ کر دینے، لیکن نان ریفنڈیبل ہے گورنمنٹ کو. لیکن اس میں جو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے، جو پی آر کارڈ ملتا ہے، لائف ٹائم ہے، وہ اس کی ریووک نہیں ہے. آپ کو کارڈ آپ کے پاس فار ایور رہنا ہے. تو وہ مالٹا کا پروگرام بھی اس وجہ سے بہت اچھا ہے. اور آپ کے ڈیپینڈنٹ کے پاس بھی فار ایور رہے گا یا فار ایور ڈیپینڈنٹ کے پاس بھی ریووک نہیں ہوگا، جو کہ گریس کے اندر ایک فیکٹر ہے کہ وہاں پہ ریووک ہو جائے گا. تو لیکن مالٹا کا تو جو ریزیڈنسی ہے 1,25,000 کی، لیکن اگر آپ ان کے انویسٹمنٹ بائی سٹیزن شپ کے پروگرام میں جاتے ہو تو وہ کیسا ہے؟ وہ پروگرام تو بہت اچھا ہے. اس میں آپ کو سٹیزن شپ ایک پہلے پی آر دے دیتے ہیں آپ کو 5 سے 6 مہینے میں، اور جو آپ کو سٹیزن شپ ہے پی آر کے 1 سال بعد ملتی ہے. لیکن اس کو بھی 1.5 سے 2 سال لگ جاتے ہیں آپ کو پاسپورٹ ملنے میں. بٹ دیٹس ویری ایکسپینسو ان ٹرمز میں ہے کہ اس کی 6,50,000 یورو مین اپلیکینٹ کا، اس کی اسپاؤز کا 75,000 یورو، اور ان کے جو ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں 50,000 یورو. ٹوٹل اماؤنٹ ڈونیشن ہے، نان ریفنڈیبل. دیٹس ویری ایکسپینسو پروگرام. لائک اگر آپ فیملی آف 6 ہیں، آپ 8 سے 9 لاکھ یورو دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو، جو کہ آپ کو واپس نہیں ملے گا. اس وجہ سے لوگوں کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ پروگرام آپٹ نہ کیا جائے، اس کے بجائے جیسے پرتگال ہے یا اسپین ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے، جو کہ جس سے ان کو کوئی رینٹل انکم بھی آئے، کوئی ریٹرن بھی آئے، اور بعد میں کیا ہو کہ وہ پیسے ان کو واپس مل جائے. پرتگال کا وہ ایک ریل اسٹیٹ کا پروگرام ہوا کرتا تھا جو غالباً انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے. کیونکہ لوکل لوگوں کے لیے وہاں پہ ریل اسٹیٹ بہت ایکسپینسو ہو گئی تھی. وہ 10 سال چلا ہے، تو اس وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر تھا. اس وجہ سے انہوں نے ریل اسٹیٹ کو بیچ میں سے نکال دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی لوگوں میں کنفیوژن ہے، جو کہ میں اسی پروگرام کے تحت آپ سے ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورس کو. وہ یہ کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پرتگال کا جو گولڈن ویزا بند ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بند نہیں ہوا. پرتگال کا گولڈن ویزا لینے کے لیے ڈفرینٹ 7 آپشنس تھے، جس میں سے گورنمنٹ نے ریل اسٹیٹ کو اور بینک فکس ڈپازٹ کو نکالا ہے. باقی 5 جو آپشنز ہیں اسٹل ایگزسٹ کرتے ہیں. لائک آپ پرتگال کا گولڈن ویزا ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے نہیں کر سکتے. اور ریل اسٹیٹ میں بھی 5 لاکھ یورو تھا؟ نہیں، وہ 280,000 تھا، کم تھا. اوکے. تو ابھی جو 5 آپشنز کھلے ہوئے ہیں، وہ حکومت آپ کو بتائے گی کہ ہمارے یہ اپروو پروجیکٹس ہیں، آپ ان میں کر سکتے ہیں. جی، اس میں وینچر کیپٹل ہے، فرمز ہیں جو اسٹارٹ اپس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ اپرووڈ انویسٹمنٹ فنڈ ہے، لائک ایگریکلچر کا ہے، انرجی کا ہے، اسپورٹس کا ہے. اس کے بعد آپ کوئی ریسرچ ایکٹیویٹی میں انویسٹ کرتے ہیں 500,000. پھر آپ لوکل پورچوگیز کمپنی بناتے ہیں، آپ 10 فل ٹائم جابس کریٹ کرتے ہیں. پھر ایک میں نے آپ کو بتایا کلچر اور ہیریٹیج والا پروگرام ہے. اس طرح سے یہ 5 آپشنز ہیں. اس کے اندر آپ کسی میں بھی انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ گولڈن ویزا لے سکتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ادر دین گورنمنٹ پروگرام، سنس آپ نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے ٹورزم بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ کہتے ہو یار کہ میں بجائے یہ کہ انویسٹ کر لوں گورنمنٹ کے اپروو پروجیکٹس میں یا فنڈز میں، اگر میں وہاں پر جا کر ایک ہاسپٹیلٹی کمپنی بنا لیتا ہوں، رائٹ، اور میں وہاں پر جو ہے ہاسپٹیلٹی ٹورزم سے ریلیٹڈ سروسز دیتا ہوں اور حکومت کو ٹیکسز پے کرتا ہوں، تو وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتی ہے؟ یس، میں نے جیسے بتایا کہ آپ ایک پورچوگیز کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں اور 10 لوگوں کو جابس دیتے ہیں. آپ کو ریسٹورینٹ بنا لیں، آپ ایک ہوٹل بنا لیں، اس کے اندر آپ 10 جابس کریٹ کر لیں. آپ وہاں پہ کوئی بھی ایسا بزنس اسٹارٹ کر لیں، IT کی کمپنی بنا لیں، آپ 10 لوگوں کو وہاں پہ لوکل کو، ریزیڈنٹ کو
یا سٹیزن کو اگر 10 لوگوں کو جابس دیتے ہیں فار 5 ایئرز تو آپ کو گورنمنٹ گولڈن ویزا دیتی ہے. اور ان کا پروسیجر بھی کریبین کی طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک فیزیبلٹی فیس دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کی ڈیو ڈیلیجنس شروع ہو جائیں اور وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں. اور غالباً میں امید کرتا ہوں کہ ان کا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس بھی جو کریبین کے ممالک کے مقابلے میں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ شاید ہو, اگر ایفیشینٹ ہو. ان کے 2 سٹیجز ہیں جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کے. ایک وہ انیشل چونکہ ریزیڈنسی دیتے ہیں, آپ کو سب سے پہلے تو ساری انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ کو 2 ایئرس کی ریزیڈنس ملتی ہے اور اس کی 3 سال. لیکن اگر اس میں اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے, اگر آپ انویسٹمنٹ کر دو اور آپ کا ڈیو ڈیلیجنس میں ہی کیس ریجیکٹ ہو جائے تو اسی وقت ریفنڈ کر دیتے ہیں. جی ریفنڈ وہ گورنمنٹ نہیں کرتی. بیسیکلی انویسٹمنٹ آپ نے خود کی ہوتی ہے. لائک جیسے پہلے ریل اسٹیٹ تھا, آپ نے پراپرٹی خریدی ہوئی, وہ آپ کی پراپرٹی ہے, یو کین سیل دا پراپرٹی اور آپ اپنے پیسے کو واپس لیں. ابھی جو انویسٹمنٹ فنڈز ہیں وہ بھی آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کیس کسی بھی وجہ سے ریفیوز ہو گیا ایکسیپٹ کرمنل ریکارڈ یا کوئی بلیک لسٹ آپ کا نکل آتا ہے تو آپ کے یہ جو پیسے انویسٹ ہوئے ہیں آپ کو واپس مل جائیں گے. تو اوبیسلی وہی لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہے, کلیئر ہے اور ان کا فنڈز بھی ٹھیک ہے. تو یہ ایک سٹارٹ میں ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے جو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, کرمنل ریکارڈ چیک کر کے آپ کو ریزیڈنسی دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 5 سال بعد ایک اور ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے جب آپ کو وہ پاسپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت پرتگال ایک پراپر ڈیو ڈیلیجنس کنڈکٹ کرتا ہے پورے یورپی یونین کے اندر کہ اس کا کوئی ایسا ریکارڈ یا بیک گراؤنڈ اس کے ہوم کنٹری کے اندر بھی تو نہیں ہے جب وہ پاسپورٹ دیتے ہیں. یو اے ای کا گولڈن پروگرام آج کل بڑا ہائپ کر کے چل رہا ہے. ٹرکش پاسپورٹ کی سٹیزن شپ کا بھی میرے خیال میں ایک عرصے میں بڑا شور تھا جب وہ $1 ملین سے $2,50,000 پہ آیا تھا. اب تو میرے خیال میں واپس کچھ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ 4 لاکھ پہ چلا گیا ہے کہ $5 لاکھ پہ 4 لاکھ پہ چلا گیا. اور یو اے ای آج کل جو 2 ملین درہم کی گولڈن ویزا کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح کمپیئر کریں گے کریبین سٹیزن شپ کے ساتھ یا یورپین سٹیزن شپ کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے. اب جیسے ٹرکی کا پروگرام ہے جو کہ آپ نے اچھا کیا, یہ بھی ڈسکشن ہم لے آئے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جیسے چونکہ ہمارا کنٹری بھی مسلم کنٹری ہے تو وہ پرائورٹی دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ٹرکی میں اگر بچے چلے جائیں یا فیملی چلی جائے جا کے وہاں رہے تو وہ ایک مسلم کنٹری ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ وہاں انویسٹ کر کے پاسپورٹ لے رہے ہیں کہ جی وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. پھر کھانا پینا بھی وہاں پہ بہت اچھا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ٹرکی کا پروگرام ہے اگر ہم کریبین سے اس کا کمپیریزن کریں تو وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر وہی لوگ جا رہے ہیں کہ جو کہ اپنی فیملی کو تھوڑا سا ریلیجس بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جا کے بچے یہاں رہیں اور پڑھیں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹرکی چلے جائیں, ٹرکی از اے گڈ. لیکن ٹرکی کے اندر وہ یورپین یا یو کے وہ ویزا فری ٹریول نہیں ہے. تو موبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ ٹرکی نہیں لے رہے. جو ٹرکی میں لوگ انویسٹ کر کے لے رہے ہیں ان کی ڈفرینٹ پرائورٹی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی اکانومی بہتر ہے, اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, آپ یورپ میں ایزیلی 2 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ, جرمنی ہے 2 گھنٹے کی, سارے آلموسٹ 2 آورس کی فلائٹس کے اوپر کنوینئنس ہے آپ کو, وہاں بزنس کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ٹرکی ایک بڑا ملک ہے اور بڑی پاپولیشن ہے, تو اس وجہ سے لوگ ٹرکی کے اندر انویسٹ کر کے جو ہے وہ یہ اس کی سٹیزن شپ پروگرام لے رہے ہیں. لیکن اس وجہ سے ٹرکی کا جو پروگرام فیمس نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ ملک نہیں ہے موبلٹی کے لحاظ سے کہ جو کہ کریبین پاسپورٹ کے اوپر ہے. تو اگر ہم بات کریں اس کی یو اے کے پروگرام کی, دیکھیں یو اے میں تو ہمیشہ راؤنڈ دا جو ہے اس کا جو 2 ڈیکیڈز میں اگر آپ اس کی اکانومی کو اوور آل ویو کریں تو اس کی کبھی یہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ بھی انسرٹن کی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپڈ ایک جو یو اے ہے یا دبئی ہے وہ بڑے ڈیولپ انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی کے اوپر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جی ایک دم وہ اسٹیبل رہے. وہ اوپر چلی جاتی ہے, پھر 2 سال بعد اس میں ڈاؤن فال آ جاتا ہے, پھر اوپر چلی جاتی ہے. ابھی جو ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یو اے کو جو ہوا ہے, ان کی پراپرٹی میں بہت بڑا کرائسس تھا, تو انہوں نے یہ پروگرام, جو بھی کوئی کنٹری پروگرام لانچ کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں ہے اور اس کی اکانومی بہتر ہو, وہاں امپلائمنٹ کریٹ ہو. تو اس وجہ سے جو یو اے کی پراپرٹی نیچے چلی گئی تھی تو انہوں نے ایک اٹریکشن کے لیے لوگوں کو کہا کہ جی جو 1 ملین انویسٹ کرے گا اس کو 5 سال کا گولڈن ویزا, جو 2 ملین انویسٹ کرے گا اس کو جو ہے 10 سال کا گولڈن ویزا دیں گے. اور ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ جو ریسنٹ یوکرین اور رشیا وار ہوئی تو رشین کو یورپی یونین نے, یو ایس اے نے, یو کے نے, ساروں نے بین کر دیا. اب وہ کریبین نے بھی بین کر دیا, تو کریبین بھی ان کو پاسپورٹ نہیں دے رہا, ان کو جو ہے یورپی یونین ریزیڈنسی نہیں دے رہی, بلکہ ان کے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے. اب 2 ہی کنٹری ہیں جو کہ رشین کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, ایک ٹرکی ہے اور دوسرا یو اے ای ہے. تو اس وجہ سے رشین کے آنے کی وجہ سے بھی اب پراپرٹی بہت اوپر چلی گئی پچھلے سال میں جو یو اے کی ہے. تو انہوں نے کہا جی 2 ملین جو انویسٹ کرے گا اس کو ہم دیں گے. اب پراپرٹی پھر چونکہ رشین کا انہوں نے پھر تھوڑی سی سختی کی ہے
جو ہے UAE نے تو کرنے کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لینا ہے 10 ایئرس کا گولڈن ویزا تو آپ 1 ملین انویسٹ کر دیں, جو 2 ملین ہے اگر وہ بعد میں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ 10 سال کا گولڈن ویزا دے دیں گے. لائک انہوں نے اور فلیکسیبل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ UAE میں پھر تھوڑا سا وہ جو غیر یقینی والی پراپرٹی کی جو غیر یقینی والی صورتحال ہے وہ جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے. اور دبئی میں UAE میں اسپیشلی اگر ہم گولڈن ویزا کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اسپیسیفکلی صرف ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے, یعنی اگر کوئی ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول انٹرسٹڈ ہے اس میں تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں UAE کے اندر؟ جی نہیں صرف آپ نے اس میں نہیں انویسٹ کرنا, جو ہے ریل اسٹیٹ میں نہیں انویسٹ کرنا, اس میں اب ریل اسٹیٹ بھی ایک آپشن ہے. اس کے بعد اگر آپ کی جو سیلری ہے جو 50,000 درہم یا اس سے زیادہ ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ ہے کہ اگر آپ اتنی سیلری لے رہے ہیں تو پھر بھی آپ گولڈن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور بھی کیٹیگریاں سائنٹسٹ کے لیے ہیں, جو ہائیلی اسکلڈ قسم کے لوگوں کے لیے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. لیکن جو سب سے فیمس, جو سب سے زیادہ جس میں انہوں نے گولڈن ویزا دیا, دیٹس ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. لیکن کیا UAE کا یہ گولڈن ویزا آپ کو ادر دین UAE کہیں ٹریول کرنے میں, کہیں رہنے میں مدد کرتا ہے, یا صرف یہ تھوڑا سا باؤنڈ ہے UAE یا GCC کنٹریز میں آپ کو جو ہے وہ ٹریول کرنے میں مدد کرتا ہے؟ کہیں اور نہیں سچ کرتا. آپ کو جو اس کا جو گولڈن ویزا وہ آپ کو GCC اسی ایریا کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ کرتا ہے. ابھی لوگوں نے یہاں سے بھی تھوڑا سا زیادہ انویسٹمنٹ اس وجہ سے بھی کی ہے UAE کے اندر, کیونکہ ہمارا جو پیچھے تھوڑا یہ 2-3 سال گزرے ہیں, تھوڑی سی ہماری بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا آپ سمجھے اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ڈالر کی انفارچونیٹلی فلکچویشن رہی ہے, تو لوگوں نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ جی ہمارا پیسہ نیچے جا رہا ہے, تو لوگوں نے اس وجہ سے بھی ایک پینک کریٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے جا کے UAE کے اندر بھی انویسٹمنٹس کی ہیں, کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ یہ گولڈن ویزا ان کا بہت زیادہ ہوا ہے. پاکستان 11th نمبر پہ تھا جو ہے UAE کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والا ملک, اور ان 2 سالوں کے اندر 4th نمبر پہ آ گئی. تو اگر مطلب کہ اگر ہم ان نٹشل دیکھیں تو UAE کا گولڈن ویزا سنس پاکستان سے ایکسیسیبل ہے, دن میں 3-4 فلائٹیں جاتی ہیں, اور کنوینئنس ہے. وہاں کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہے, تو اتنا فرق نہیں پڑتا. درہم ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈالر ہے. پاکستان میں بہت زیادہ فلکچویشن تھی ڈالر کی, تو اس وجہ سے درہم کے ساتھ بھی تھی, تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو مزید, اس کی پرچیزنگ پاور ان کے پیسے کی کم ہو رہی تھی تو انہوں نے وہاں پہ ٹرانسلیٹ کرا دیا. اس کے اگینسٹ اگر انہوں نے پراپرٹی خرید لی یا اگر انہوں نے شو کر دیا کہ ان کی سیلری خاص لمٹ سے زیادہ ہے, تو چلو ایک مفت میں جو ہے وہ ان کے پاس گولڈن ویزا بھی آ گیا. لیکن وہ گولڈن ویزا ایکچولی میں ان کو ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے ایکسپلور کرنے میں, موبلٹی میں مدد نہیں کر رہا. وہ ان کو بینیفٹ دیتا. لوگوں کو یہ ہو گیا کہ جی اب ان کی ایک فکس ڈالر یا درہم جیسے آپ نے کہا پیک ہے, تو ان کو رینٹل انکم اچھی وہاں سے ہے, کہ رینٹل انکم اچھی آ رہی ہے. باقی UAE آپ کو پتہ ہے سٹیزن شپ نہیں دیتا. اب وہاں سے 25 سال بھی فیملیز جو پاکستانی ہیں یا کوئی اور کنٹریز کی ہیں رہنے کے بعد بھی, اب وہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے 25 سال بعد یہاں سے کچھ بھی ایسا اچیو نہیں کیا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, اور بچوں کی ایجوکیشن بھی وہاں فری نہیں ہے, آپ کا ہیلتھ کیئر بھی فری نہیں ہے. تو پھر لوگ اب UAE میں جو 25 سال سے رہ رہے ہیں, اب وہ پرتگال بھی اپلائی کر رہے ہیں, اب کریبین بھی اپلائی کر رہے ہیں, اب UK بھی اپلائی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگا کہ 20-25 سال دینے کے بعد ان کا یہاں کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کو یورپی یونین یا UK, یا اگر آپ جیسے اب USA میں جا کے 4-5 سال رہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو سٹیزن شپ تو دیتے ہیں, آپ کے پاس ان کے پاس آپ کے پاس رائٹس تو آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے UAE کے اندر, کہ آپ کے پاس وہ ریزیڈنسی کے علاوہ اینڈ آف ڈے کچھ بھی نہیں. اور ایک دوسری طرف اگر دیکھا جائے نا تو یہ 2 ملین درہم گیو اور ٹیک 5 لاکھ پلس ڈالر ہی بنتے ہیں. ٹرکی کا بھی 4 لاکھ ڈالر ہو گیا, ورسز جو پرتگال, چلے مالٹا تو ہم کہیں گے کہ وہ تو اگر 6 لاکھ یورو سے اوپر ہے تو وہ تو بہت ایکسپینسو کیٹیگری میں جاتا ہے, شاید بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو. ورسز اگر آپ کے پاس پرتگال والا سائڈ ہے جو کہ لینینٹ بھی ہے, جہاں پر رولز ریگولیشن تھوڑے سے نارمل بھی ہیں, اور 4-5 جو سب سے اٹریکٹیو مجھے لگ رہا ہے نا پیسوں کے علاوہ, جو چیز میں نے نوٹ کی ہے, ہم پاکستانی جو ہے نا اگر یہاں پر سیٹل ہیں, اگر ہم بزنس یہاں پر ہے, تو یہ جو عرصہ دراز ہوتا ہے نا کسی جگہ بھی گزارنا مشکل ہوتا ہے. جو پرتگال میں میرے خیال میں صرف 35 دن بتایا جو کہ سال کے 7 دن بنتے ہیں,
اور 7 دن میرے خیال میں گزارنا کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں. اگر آپ بوریت میں بھی گزار سکتے ہو 35 سال آپ اپنے بچوں کے ہالیڈیز کے لیے چلے جاتے ہیں جی سال میں, اور آپ نے پرتگال جانا, آپ یورپی یونین میں بھی گھوم لیتے ہیں, شینجن میں گھومتے پھرتے 7 دن گزر جاتے ہیں. اٹس اے ویری کنوینئنٹ اینڈ ویری گڈ پروگرام. اور وہ 7 دن آپ کو پرتگال کے اندر گزارنے ہوتے ہیں یا یورپی یونین آپ نے کے انٹر اندر؟ پرتگال میں ہونا اور ایگزٹ پرتگال سے ہونا تو آپ ویسے جا سکتے ہیں اسپین. آگے تو ڈومیسٹک قسم کی جو ہے وہ ٹریولنگ ہے نا آپ کی, آپ اٹلی چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, کسی اور بھی چلے جائیں, آپ نے انٹر پرتگال ہونا ہے اور ایگزٹ بھی پرتگال سے ہونا. اوکے, لیکن 7 دن آپ نے پرتگال میں گزارنے ہیں. 7 days you have to be inside پرتگال ٹیریٹری, رائٹ؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تو ٹرکی اور UAE کے انویسٹمنٹ پروگرام سے بہتر یہ یورپ والا پروگرام اور ہے. دیکھیں دوسرا, اگر ہم پاسپورٹ رینکنگ کی پھر بات کریں, ہاں اب جب رینکنگ اٹس اے 4th بیسٹ پاسپورٹ آف دا ورلڈ. اب اٹس اے بیٹر دین امریکن, کینیڈین اور برٹش, وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آتے ہیں. اور یہ پاسپورٹ ہے, اس کی ریزن کیا ہے 4th کیوں ہے, اس وجہ سے کیونکہ EU پاسپورٹ ہے. ونس یو گیٹ دس سٹیزن شپ یو ول ہیو رائٹ ٹو لیو ان 37 یورپین کنٹریز. آپ اس پاسپورٹ کو لینے کے بعد آپ کے بچے جرمنی رہ سکتے ہیں, ناروے رہ سکتے ہیں, سویڈن رہ سکتے ہیں, سوئٹزرلینڈ رہ سکتے ہیں, اٹلی, اسپین, اینی ویئر ان یورپ دے کین ہیو فل رائٹ ٹو لیو اینڈ ورک. وہاں ایجوکیشن لے سکتے, ان کے پاس وہی رائٹس ہیں جو جرمن کے پاس ہیں, جو اٹالین کے پاس ہیں, جو فرینچ کے پاس. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی دنیا کی اکانومی کی آپ کے پاس سٹیزن شپ آ جاتی ہے. اٹس ناٹ اے پورچوگیز پاسپورٹ, اٹس اے EU پاسپورٹ. یار یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. بس مجھے تو پھر بھی امریکہ ہی جانا ہے جی, مجھے تو پھر بھی کینیڈا ہی جانا ہے یا آسٹریلیا جانا ہے. بس مجھے آپ راستہ بتائیں, کیونکہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, عالمی منڈی ہے, اور بس ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے US کا آپ کے ذہن میں, رائٹ, اور کینیڈا کا اور آسٹریلیا کا اور ان ممالک کا. اگر کسی کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور بہت کہہ رہا ہے کہ بس احسان بھائی مجھ پر ایک احسان کر دیں, مجھے امریکہ بھیج دیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا سپر پاور کا جو پروگرام ہے وہ بھی سپر پاور ہے. یہ بھی ویری ایکسپینسو, $800,000 کی, $8 لاکھ کی ان کا EB5 پروگرام ہے. اس کے اندر آپ انویسٹ کریں, اور انویسٹ کرنے کے بعد وہ آپ نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ 7 سال رکھنی ہے وہاں, اور اس کا پروسیسنگ ٹائم بھی 2 years ہے. 2 سال کا پروسیس ٹائم ہے. اس پہ آپ کو گرین کارڈ ملے گا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ہم بھی اس اپلیکیشن کو ہماری کمپنی بھی پروسیس کرتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر آپ نے اینڈ آف ڈے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں ایڈوانٹیجز بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور لانگ ٹرم کس طرح سے کہاں پہ آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے. جیسے میں نے کہا کہ پرتگال کے اندر اس وقت سب سے زیادہ پچھلے سال 2300 لوگوں نے اپلیکیشن پروسیس کی گولڈن ویزا کی, اور اس میں جو 1200 تھے دیٹ واز اونلی امیرکنس, اور دا ریسٹ 1100 جو باقی کے جو 1100 تھے دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو آپ اندازہ کریں کہ جو امیرکنس ہیں دے آر ناٹ اسٹوپڈ. اگر انہوں نے وہاں اس پروگرام کو آپٹ کیا تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوگی جس کی وجہ سے وہ وہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے, اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی فیملی ہے اس کے جو زیادہ فیملی ممبرز USA میں رہ رہے ہیں اس کو سوٹ کرتا ہے, امریکہ اس کو جانا چاہیے, کرنا چاہیے. میں بالکل اس کو ڈسکریج نہیں کرتا, ہم بھی جیسے کہا اس اپلیکیشنس کو پروسیس کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو پراپر ایویلیویٹ کرنا چاہیے ایک صحیح فیصلے کرنے کے لیے کہ اس کو کون سا پروگرام اس کے بزنس, فیملی, اسٹرکچر, ساری چیزوں کو دیکھ کے بیسٹ ہے. $8 لاکھ سے کم امریکہ کا کوئی پروگرام ہے؟ امریکہ کا جو امیگریشن کا پروگرام پراپر ہے وہ انویسٹمنٹ کے تھرو وہ یہ EB5 ہی ہے. اس کے بعد E2 ایک ان کا پروگرام ہے جو کہ $100,000 آپ انویسٹ کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں, لیکن دیٹس اے نان امیگرینٹ پروگرام. اس میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے, آپ انلمیٹیڈ ٹائم وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں $1 لاکھ کوئی بھی بزنس خرید کے, لیکن آپ کو گرین کارڈ نہیں ملتا اس میں. مطلب کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایک نان امیگریشن ویزا ہے, وہ جیسے UAE کی ریزیڈنسی ہے, آپ سمجھیں. وہ بالکل آپ 25 سال رہیں لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں آئے گا. ہاں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اگر وہ پاسپورٹ, اگر آپ کی وہ انویسٹمنٹ آپ نے وہاں سے نکالنی ہے تو آپ کا ویزا بھی ختم اور آپ نے واپس اپنے ملک میں جی آ جانا ہے. یا پھر ان کے اسکلڈ پروگرام ہے EB2, EB5, لائک اگر آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے, آپ اسکلڈ انجینئر ہیں, IT پروفیشنل ہیں, تو پھر آپ وہاں پہ ورک کریں. $8 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو کتنا عرصہ US میں گزارنا ہوگا؟ 5 سال میں 4 سال. 5 سال میں 4 سال آپ نے US میں گزارنے ہیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے نیچرلائز کریں. اور گرین کارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ہر سال ایک دفعہ جانا بھی ضروری ہے, ادروائز وہ گرین کارڈ بھی آپ کا وہ کر دیتے ہیں. اوکے, مطلب کہ ٹائم وائز بھی جو آپ کا ٹائم سب سے زیادہ لگ رہا ہے, کیپٹل وائز بھی, یہ دونوں معاملوں میں سب سے سخت پروگرام ہے. جو E2 ہے تو وہ تو نان, اس میں کچھ لوگ پھر اس طرح سے کرتے ہیں, لائک اگر مین اپلیکینٹ ہے, جو مین گھر کا فیملی ممبر ہے, جو سربراہ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی اسپاؤس کو اور اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے, اور وہ 4 سال کا ٹائم گزار لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, اور ان کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے, وہ خود نہیں لیتا,
وہ خود اپنے پاس گرین کارڈ ہی رکھتا ہے کیونکہ وہ جا کے نہیں رہ سکتا. لیکن باقی کے فیملی ممبر اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو دوسرا کینیڈا میں بھی کہ جو فیملی ممبر اپنا ٹائم پیریڈ ریزیڈنسی گزارے گا اس کو وہ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کینیڈا کیسا ہے؟ دیکھیں کینیڈا کی اور اس کی اکانومی کو اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت سارے کینیڈین اس وقت امریکہ میں جا کے بزنس کر رہے ہیں اور جابس کر رہے ہیں. کینیڈا کی پاس ابھی چونکہ وہ ملک بہت بڑا ہے وہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. پاپولیشن بڑا میٹر کرتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی اپرچونیٹیز کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا کنزیومر کتنا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے. تو اس وقت کینیڈا میں بھی اپرچونیٹیز ہیں لیکن جتنی امریکہ میں اتنی کینیڈا میں نہیں ہے. لیکن کینیڈا اس لحاظ سے اگر آپ سیفٹی کے لحاظ سے آپ اگر فرض کریں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس ریٹائرمنٹ ٹائپ اور لائف کو گزارنا چاہتے ہیں دین کینیڈا از بیٹر دین یو ایس اے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا پرائورٹیز ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے, آپ کے پاس آپ کا پرپس کیا ہے کہ کس طرح سے آپ کون سے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں. احسن بھائی, بیفور وی ریپ دس اپ, میں اگر آپ سے ایک خلاصہ مانگوں کہ اس ساری 1 گھنٹے کی گفتگو کو اگر ہم نے آپ کے اور بیکاز آپ ایک بہتر سمری اس لیے بھی دے سکتے ہیں کہ یو آر سم بڑی ہو ہیو بین ڈوئنگ دس امیگریشن تھنگ فار 20 years. تو میرے خیال میں یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو گیٹ ایڈوائس فرام based on the 20 years of experience, based on the countries that you have visited. اور ماشاء اللہ آپ کے پاس بھی دوسرا پاسپورٹ ہے اور ماشاء اللہ آپ کی ویل کوالیفائڈ ٹیم ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں نا, بس مجھے سمری دیں ٹاپ 3 کنٹریز کی کہ جو کہ ہر حساب سے افورڈیبل کی کیٹیگری میں بھی آتے ہوں, ٹائم کی کیٹیگری میں بھی اوکے کی رپورٹ ہوں. تم میرے سامنے جو ہے نا خلاصہ رکھ دیں 3 کنٹریز کا, تاکہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو بھی ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ 3 ہیں جتنی ہم نے ڈسکشن کی, 7 ممالک کریبین کے, پورا یورپی یونین کا, اور پھر ٹرکی اور دبئی کا بھی, اور پھر جو ہے دنیا کی بڑی اکانومیز کا بھی. تو ہمارے سامنے 3 ملک رکھیں کہ جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں جو 3 ملک میں رکھوں گا وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے رکھوں گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا جی, کیونکہ میری جو کمپنی ہے وہ سٹیزن شپ اینڈ ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ پروگرامس کو پروموٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس پروگرام بھی وہی ہیں. تو اس میں میں سب سے پہلے پرتگال کو آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں, دیٹس ون آف دا بیسٹ. اور اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ خود بھی آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پاسپورٹ بھی مل جائے گا. اور میرا بزنس بھی ہے وہاں, میری کمپنی بھی ہے, آفس بھی ہے, اور میں بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر اگر اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یورپ کے اندر دوسرا ایک اچھا کنٹری ہے جہاں پہ ٹیکس بینیفٹس ہیں, لوئسٹ ٹیکسیشن اور بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ہے مالٹا. ٹھیک ہے, اگر ہم کریبین کی بات کریں تیسرے نمبر میں اس میں ڈومینیکا کو کہوں گا کہ کم بجٹ کے اندر آپ کو ایک کوئک جلدی پاسپورٹ مل جاتا ہے. جن کو ٹریول موبلٹی چاہیے, ایز آف ٹریول چاہیے اور کرمینس چاہیے. تو ہمارے پاس آ گیا پرتگال نمبر 1 پہ, جی, مالٹا نمبر 2 پہ, ہاں جی, اور ڈومینیکا کریبین میں تیسرے نمبر پہ اس لیے میں نے رکھا ہے کہ جو کوئک سٹیزن شپ چاہ رہے ہیں اور جن کو ویزا فری ٹریول چاہیے. تھینک یو ویری مچ احسان بھائی آپ کے ٹائم کا. مجھے یہ بتائیں جو لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ آپشنز, شاید کچھ اور سوالات ہوں, شاید ان کے اور سوالات ہوں جو میرے شاید نہ ہوں, یا شاید ہم نے جو ڈسکشن کی اس کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات ہوں, تو آپ کے ساتھ وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی, وہ ہمارے ساتھ جسٹ گوگل کے اوپر وہ سعد احسان لکھیں. ہماری کمپنی الحمدللہ پاکستان کی, جیسے میں نے کہا کہ پائنیئر کمپنی ہے ٹو انٹروڈیوس دیز پروگرامز, اینڈ سب سے جو پرانی کمپنی ہے. آپ سعد احسان سرچ کریں, آپ جو ہے وہ SaadEhsan.com پہ چلے جائیں تو ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے. کسٹمر سروس ہماری 24 hours ہے, ہمارے ایڈوائزرز ہیں ویل کوالیفائڈ, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری کنسلٹیشن فری آف کاسٹ ہے. ہم ان کو ایک رائٹ پروگرام جو ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کے بجٹ کے حساب سے, ان کے بزنس کے لحاظ سے, ان کی فیملی سے لحاظ سے, تو بیسٹ پروگرام ان کو جو ہے ریکمینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ احسان بھائی. سعد احسان بھائی کی کمپنی کا سوشل پروفائل جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, ان کی ویب سائٹ بھی ڈال دوں گا, ان کا فون نمبر بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں, کوئی کنفیوژنز, مزید آپ کو کچھ کلیئر نہیں ہوا, یا اف یو آر سمبڈی ہو از انٹرسٹڈ ان ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ یا سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ, یا اس طرح کی چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں, بیکاز ایک اماؤنٹ آپ کی لگنی ہے, تو میک شیور کہ آپ کی تمام تر کوئریز جو ہیں وہ ایکسپرٹس اس کے جوابات دیں, اور اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیں. تو لنکس ڈسکرپشن میں ہوں گے, جائیں چیک کریں, ان سے بات کریں, ان کی ٹیم سے بات کریں. اور اگر آپ کی کوئی کامنٹری ہو, کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو اس کے لیے کامنٹ سیکشن حاضر ہے. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک اگلی پوڈ کاسٹ تک اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. تھینک یو.